بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقال الله تبارك وتعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا ان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ تمام تعریفیں و ستائشیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو مالک ارض و سما ہے، رب العالمین ہے، مالک یوم الدین ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو فخر موجودات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ محمد بن عبداللہ الہاشمی پر صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا، اور درود و سلام ہو آپ کے سچے صحابہ پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، اور وہ ہر فرد پر جو ان کے نہج میں اپنی زندگی بساتا ہے، آمین یا رب العالمین۔ عزیز ساتھیو، چلیے سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرمائے، ہمارے ان باتوں کو سننے کو قبول فرمائے، اور ان کے مطابق عمل کرنے کی اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق دے۔ اور اللہ سے دعا کریے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالی رمضان کی ہماری عبادتیں قبول فرمائے، ہمارے ذکر و اذکار قبول فرمائے، ہماری دعائیں قبول فرمائے، ہماری سسکیاں قبول فرمائے، اور ان کے پاداش میں ہماری گردنوں کو جہنم سے رہا کریں، آمین یا رب العالمین۔ عزیز ساتھیوں، ماں و بہنوں اور خواتین اسلام، کل کی مجلس میں ہم نے اندلس کے اندر ایک تاریخی معرکہ، ایک تاریخی جنگ جس کا نام تھا معرکہ زلاقہ، اس کی اہم تفصیل ہم نے سنا، محظوظ ہوئے، اور آج ہم آپ کو لے چلتے ہیں شام کی مقدس سرزمین میں، اور زمانہ ہے 500 ہجری کا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب خلافت عباسیہ جونج رہی تھی، اس کی طاقتیں تقریباً ختم ہو گئی تھی۔ ایسے خلفاء آئے جو صرف نام کے خلفاء تھے، دوسروں کی حکومت ان پر چلا کرتی تھی۔ اور یہ بات بھی ہم اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ جب بنو امیہ کی سلطنت ختم ہوئی 132 ہجری میں، وہاں سے عباسی سلطنت یا پھر عباسی خلافت شروع ہوئی، اور ان کے جو شروع کے جو بادشاہ تھے، شروع کے جو خلفاء تھے، بہت ہی زبردست تھے۔ عبداللہ صفاح، ابو جعفر منصور، مہدی، ہادی، ہارون رشید، معتصم، متوکل، یہ وہ افراد تھے جنہوں نے بنو عباسیہ کے دھاگ کو سارے عالم میں بل دیا۔ اور یہ وہ زمانہ تھا جب محدثین پیدا ہو رہے تھے، اور انہیں باقاعدہ خلافت کے جانب سے مدد ملا کرتی تھی، اور یہ ائمہ اربعہ کا بھی زمانہ تھا۔ مختلف قسم کے خلفاء آئے، لیکن بڑے مضبوط آئے۔ جیسے ہی خلافت آگے بڑھتی گئی، یاد رکھنا چاہیے بنو عباس کی جو خلافت تھی وہ ختم ہوتی ہے 564 ہجری میں، یعنی 564 شروع ہوئی تھی۔ کب؟ 132 میں شروع ہو کے 564 کے آس پاس یہ خلافت ختم ہوگی۔ تو تقریباً کتنے سال رہی؟ ہے نا، لگ بھگ 400 سال سے زیادہ بنو عباسیہ کی خلافت رہی۔ اور بنو عباسیہ کا زمانہ، ان کا ہیڈ کوارٹرز تھا عراق، بغداد اور سرمن رعا، ہے نا، ان علاقوں میں ان کے ہیڈ کوارٹرز ہوا کرتے تھے۔ بنو امیہ کا ہیڈ کوارٹرز پورا شام تھا، دمشق۔ تو بنو عباسیہ جو شروع میں ان کی بہت ہی زبردست طاقت تھی، بعد میں جب کمزور خلفاء آئے، دنیا پرست خلفاء آئے، عیش و عیاش آئے، تو یہاں پر خلافت کی وہ روح ختم ہو گئی۔ ہوا یہ کہ ان کے ساتھ ایک پیرلل گورنمنٹ شروع ہو گئی۔ اس گورنمنٹ کو سلطنت کہتے ہیں، ایک ہے خلافت اور ایک ہے سلطنت۔ سلطنت کا ذمہ دار ایک سلطان ہوتا تھا جو خلیفے کے ساتھ ہوتا تھا، اور خلیفہ چونکہ ڈمی ہو جاتا تھا تو سلطان اپنے ہاتھ میں پوری ذمہ داری رکھا کرتا تھا۔ یہ جو سلطان تھے، ان کے بھی کئی خاندان آئے،
سنی خاندان آئے، شیعہ خاندان آئے، اور شیعہ خاندانوں میں ابن بویہ، بنو بویہ کے نام سے ایک سلطنت قائم ہوئی، اور ان کے جو سلاطین تھے پورے خطرناک شیعہ تھے، اور انہوں نے بنو عباسیہ کے سلطنت کو اندر سے کھوکھلا کر دیا۔ اس کے بعد وہ ختم ہوئے تو بعد میں آئے ان کے دوسرے قسم کے سلاطین، جن کا نام سلجوق تھا، بڑا نام ہے سلجوق۔ یہ تھے بیسیکلی منگولی نسل کے غالباً، اور یہ بڑے دیندار قسم کے لوگ تھے، اور بہت ہی اللہ سے ڈرنے والے سنی اعتقاد رکھنے والے لوگ تھے۔ اور یہ لوگ جب سلطان بنے، انہوں نے کوشش کی کہ دوبارہ خلافت کی طاقت آئے، لیکن خلفاء چونکہ اتنے نکمے آیا کرتے تھے، کل ملا کے 33 خلفاء تھے، 33 خلفاء تھے بنو عباس کے۔ تو شروع کے آپ کہیے کہ 15 تک ہے نا بڑے مضبوط آئے، اس کے بعد تو ایسے آتے تھے کہ انہیں صرف ان کے محل کے بارے میں معلوم ہوتا تھا، ہے نا، انہیں بڑی مشکل سے اپنے ملک کے بارے میں معلوم ہو جائے یا پھر اپنے بستی کے بارے میں معلوم ہو جائے تو بڑی بات تھی، خلافت سنبھالنا ان کی بس کی بات نہیں تھی۔ اب ہوا یہ کہ جب ایسے کمزور خلفاء پیدا ہوتے ہیں تو ہوتا کیا ہے، پہلے ہوتا یہ ہے کہ جتنے بھی اسٹیٹس ہوتے ہیں وہ خود مختاری کا اعلان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم انڈیپینڈنٹ ہیں۔ اگر خلیفہ مضبوط ہو تو ان تمام کو جوڑ کے رکھتا ہے، اور تمام سے زکوٰۃ وصولتا ہے، اور ان سے ان علاقوں کے غریبوں میں تقسیم کرتا ہے۔ یہ سارے ملک ایک مضبوط خلیفہ کے انڈر ہوتے ہیں، اور خلیفہ جانتا ہے کہ ان لوگوں کو کیسے اپنے ساتھ رکھیں، اور بہترین تعلقات ہوتے ہیں۔ جیسے آپ کہیے کہ سینٹرل گورنمنٹ ہے اور اسٹیٹ گورنمنٹس ہوتے ہیں، تو اگر سینٹرل کمزور پڑ جائے تو اسٹیٹ گورنمنٹ انڈیپینڈنٹ ہونے کا اعلان کر دیتے ہیں، ہمیشہ ایسا ہی ہوا۔ تو خلفاء جب کمزور پڑے تو یہ بہت سارے علاقے انہوں نے خود مختاری کا اعلان کر دیا کہ بھئی ہم لوگ الگ ہیں، ہم کسی آپ کے جو سینٹر کے ساتھ ملے ہوئے نہیں ہیں۔ تو کمزور خلفاء پیدا ہوئے تو ایسی چھوٹی چھوٹی سلطنتیں سر اٹھانا شروع کرتی ہیں۔ عراق کے اندر بہت ساری سلطنتیں، شام کے اندر بہت ساری سلطنتیں، مصر کے اندر بہت ساری سلطنتیں، اور جب یہ آخری زمانہ آیا تو ہوا یہ کہ مصر کے اندر اور شام، خاص طور پر فلسطین کے اندر عبیدیہ، فاطمیہ، ایسے قسم کے لوگوں کی حکومتیں آ گئیں۔ یہ فاطمیہ عبیدیہ یہ ہے نا خطرناک اسماعیلی قسم کے شیعہ ہیں۔ دیکھیں شیعہ کی کئی قسم ہیں، ایک اثنا عشریہ ہے، ایک ہے اسماعیلیہ، یہ دو بڑی قسمیں ہیں۔ اثنا عشریہ جن کو ہم رافضہ کہتے ہیں، ہے نا، اور انہی کو امامیہ بھی کہا جاتا ہے، یہ انہی کی سلطنت ایران میں ہے، اور یہی حوثیین کا بھی یہی عقیدہ ہے، جو یمن میں آج کل جن کی ہاتھ میں طاقت ہے، وہ بھی اثنا عشری رافضہ امامیہ قسم کے شیعہ ہیں۔ اور ایک ان کی بہت ہی خطرناک قسم ہے جسے جو ہے اسماعیلیہ کہتے ہیں، اور ان میں سے ہندوستان میں بھورا ہیں، ہے نا، ان میں بہت ہی خطرناک دروز، نصیریہ، یہ جو سیریا کے اندر حافظ اسد، بشار اسد جو تھی، یہ لوگ نصیریہ تھے، خطرناک اسماعیلیہ قسم کے شیعہ جن کے پاس اعوذ باللہ بالاتفاق کفار تھے۔ اثنا عشریہ ان لوگوں کو کافر کہتے تھے، بلکہ یہاں تک اثنا عشریہ کے ائمہ نے کہا کہ ان کے کفر ہونے میں اگر کوئی شک کرے گا تو اس کے ایمان میں ہمیں شک ہے۔ یعنی اس قسم کے خطرناک ہے نا، ہر دین کے معاملات میں کھیلواڑ، دین کے فرائض کے ساتھ کھیل، محرمات کے ساتھ کھیل، حرام کردہ چیزوں کو حلال قرار دینا، پنجگانے نماز کی پابندی کو ضروری نہیں سمجھنا، یعنی انہوں نے دین کا جو ہے وہ خاکہ ہی بدل ڈالا۔ اب تعجب کی بات یہ ہے کہ ان کے ہاتھوں میں سلطنتیں چلی گئی، اور خاص طور پر مصر میں لگ بھگ ان کی 300 سال حکومت رہی، اور فلسطین میں ایک زمانے تک ان کی حکومت رہی۔ یہ کب پیدا ہوئے؟ جب بنو عباسیہ کی سلطنت یا پھر خلافت کمزور پڑ گئی، اور جب شیعہ سلاطین بنے انہوں نے شیعہ عقائد کو، ان چیزوں کو بہت 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 پروموٹ کیا، اور بنو عباسیہ کا خاتمہ بھی ایک شیعی تھا جس کا نام تھا ابن العلقمی، اس نے تتار سے درپردہ تعلقات قائم کیے، انہیں خط لکھ کر کہا کہ آؤ حملہ کرو۔ اس کے بعد بنو عباسیہ کے پرخچے اڑا دیے گئے، اور اتنا قتل ہوا، اتنے لوگ مرے کہ ابن اسیر جو اس زمانے میں زندہ تھے انہوں نے کہا کہ ہم تو قیامت سمجھ چکے تھے، اتنا حملہ ہوا، ہم تو بغداد کے اندر ہم نے دیکھا کہ گھوڑوں کے ٹاپوں تو خون بہہ رہا تھا، ہم نے سمجھا کہ قیامت ہے۔ تتاریوں نے اس انداز سے بغداد کو برباد کیا۔ اس کے بعد انہوں نے ہمیشہ کے لیے خلافت عباسیہ کو ختم کر دیا۔ بعد میں خلافت عباسیہ چند سالوں کے لیے صرف مصر میں رہ گئے تھے، اس کے بعد تو جیسے ہی خلافت ختم ہوئی کئی زمانہ گزرا جب کوئی خلیفہ نہیں رہا۔ تو اب آئیے ہم موضوع کی طرف آتے ہیں۔ اب ایک ایسا زمانہ آ گیا تھا جب کوئی مضبوط خلیفہ نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی سلطنتیں
اپنے آپ کو خود مختار ہونے کا اعلان کر چکے تھے، مصر میں، شام کے اندر، فلسطین میں، اس طرف اس کے بعد جو ہے دمشق کے اندر، اس طرف عراق کے اندر، موصل کے اندر، اس کے بعد حجاز، یمن، یہ سارے الگ الگ ہو گئے، کوئی کسی کا تابع نہیں تھا۔ اب یہ وہ زمانہ تھا جو عیسائیوں کے لیے امت مسلمہ ایک ایسا لقمہ بن گئے جنہیں بڑی آسانی سے وہ نگل سکتے ہیں۔ جیسے ہی خلافت ٹوٹی انہیں طاقت مل گئی، اور آج آپ جو طاقت دیکھ رہے ہیں یہ بھی خلافت ٹوٹنے کے بعد ان کے ہاتھ میں طاقت گئی۔ 1925 میں جب خلافت ٹوٹ گئی، بلکہ اس سے کئی سال پہلے خلافت کمزور پڑ گئی تھی، یہ لوگ دھسنا گھسنا شروع ہو گئے تھے۔ اور آج جو آپ ساری دنیا میں حالات دیکھ رہے ہیں، عالم اسلامی کی جو حالت دیکھ رہے ہیں، جو پسپائی، جو آپ کہیے کہ نکماپن، یا پھر آپ کہیے کہ کمزوری، جو کچھ بھی آپ کہنا کہیے، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، انہوں نے چونکہ اوپر کا جو ڈوم تھا انہوں نے توڑ دیا۔ جب وہ توڑ گئے تو الگ الگ ہو گئے، جب الگ الگ ہو گئے تو انہیں بڑی آسانی سے ایک ایک کر کے نگلنا ان کے لیے آسان ہو گیا۔ تو تقریباً یہی ماحول تھا عزیز ساتھیو۔ سبحان اللہ، تاریخ دیکھیے اپنے آپ کو دہراتی رہتی ہے، اس لیے تاریخ پڑھنا چاہیے، کیونکہ اب جو کل ہونے والا ہے کوئی نیا نہیں ہے، وہی ہونے والا اس سے پہلے ہو گیا ہے، اور عقل مند آدمی اس سے پہلے چیزوں کو پڑھ کے آنے والے دن کو درست کر لیتا ہے۔ ایک بہت بڑے رولر تھے، ان سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ کی عمر کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میری عمر 800 سال ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھئی آپ تو 20-30 سال کے نظر آتے ہیں، آپ کی عمر کیسے 800 سال کی ہوگی؟ انہوں نے کہا کہ میرے والد صاحب جب میں بڑا ہو رہا تھا تو ہر زمانے میں انہوں نے تاریخ کی کتابیں مجھے پڑھائی، اور میرے ذہن میں 800 سال کی تاریخ ہے، تو اس اعتبار سے میری عمر کم ہونے کے باوجود عقل میرا 800 سال کا ہے، یعنی اتنا تجربہ میرے دماغ میں پڑ گیا ہے۔ تو عزیز ساتھیو، جب آدمی ان چیزوں کو پڑھتا ہے، اپنے تجربے میں ایڈ کرتے جاتا ہے، اور آنے والے ایام میں فیصلہ پراپر کر سکتا ہے، تو اس لیے تاریخ ہے نا اپنے آپ کو دہراتی رہتی ہے، ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو سبحان اللہ، جو 500 ہجری کی ہم بات کر رہے ہیں، تقریباً یہی ماحول ہوا کرتا تھا اس زمانے میں۔ چھوٹی چھوٹی سلطنتیں تھیں، اور آپس میں ان کے جھگڑے، اور ایک طرف شیعہ عبیدیہ کی سلطنت فلسطین میں بھی قائم ہو گئی۔ جب ان کی سلطنت قائم ہوئی مصر اور فلسطین کے اندر، تو وہاں پر شیعہ ڈائریکٹ پینیٹریٹ کرنا شروع کرتے ہیں۔ عیسائی، چونکہ شیعہ کی حکومت تھی، تو عیسائی سیدھے سیدھے اندر آنا وہ شروع کرتے ہیں، وہ مختلف تجارتوں کے ذریعے سے، ہے نا، اور یہ کہ بھائی ہم لوگ جو ہے ہارمونی قائم کریں گے، پیس ٹاک کریں گے، کامن گراؤنڈ میں کام کریں گے، یہ کہہ کے وہ مصر میں داخل ہوئے، اور داخل ہوتے ہوتے انہوں نے وہاں کا جو فاطمی جو بادشاہ تھا اسے انہوں نے اتنا کمزور کر دیا، انہوں نے اپنا جو ہے پھٹو بنا کر رکھ لیا۔ جیسے آپ ہندوستان کے اندر برطانیوں نے جیسا کیا، بالکل وہی تاریخ دہراتی ہے اپنے آپ کو۔ اور یہ لوگ اس کے بعد فلسطین کے اندر گئے، جب دیکھا کہ مصر میں تقریباً یہ لوگ حاوی ہو گئے، تو فلسطین میں گئے، اور فلسطین میں باقاعدہ انہوں نے حملہ کیا، یہ میں بات بتا رہا ہوں 500 ہجری کے آغاز میں، یا پھر 400 ہجری کے بالکل آخری میں، یعنی 490 ہجری کے واقعات۔ یہ لوگ باقاعدہ فلسطین پر حملہ کرتے ہیں، بیت المقدس پر حملہ کرتے ہیں، اور یہ جو ہماری مقدس مسجد ہے مسجد الاقصی پر حملہ کرتے ہیں، اور انہوں نے ایک دن میں کہا جاتا ہے 60,000 سے زیادہ مسلمانوں کو قتل کیا، اور بچوں کو قتل کیا، بوڑھوں کو قتل کیا، اور اللہ کی اس مبارک مسجد کے ساتھ بدسلوکی کی، اس مسجد کے محراب کو توڑا، اور اس مسجد کو انہوں نے، آپ جانتے ہیں جو بیت المقدس ہے یہ کوئی ایک مسجد نہیں ہے، ایک بہت بڑا رقبہ ہے نا، کئی ایکڑوں کا ایک رقبہ ہے، لگ بھگ 30 سے زیادہ اس کے ایکرز ہیں، تو بڑا ایک رقبہ ہے، اور اس کے کئی دروازے ہیں، ہے نا۔ آج جو آپ یہ جو سیناریو دیکھیں گے تو ایک حصہ مسلمانوں کے پاس 2 دروازے ہیں، یہ مسلمانوں کے کنٹرول میں ہے، بقیہ سارا حصہ یہودیوں اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، تو ایک بہت بڑا کمپلیکس ہے، اور اس کے اندر لگ بھگ 3-4 مسجدیں ہیں، ایک مسجد مروانی ہے، ایک مسجد اقصی جو مسجد ہے، اور اس کے بعد یہ جو قبۃ الصخرہ ڈوم آف راک کہتے ہیں وہاں ایک مسجد ہے، اور پیچھے ایک مسجد ہے، تو کئی ایک مساجد ہیں یہ پورے کمپلیکس کے اندر، اور بڑے میدان بھی ہیں، اور بہت ہی خوبصورت یہاں کا منظر ہوتا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی آسانی سے۔ تو یہ ساری مسجد کو انہوں نے کئی تقسیم کیا، اور اکثر مسجد کو انہوں نے اپنے گھوڑوں کا استبل بنا دیا، گھوڑے رکھنے کے لیے انہوں نے مسجدوں کو استعمال کیا، اور وہاں پر جو کچھ بھی تھا سب کچھ توڑا پھوڑا، اور اس کے بعد اپنے سولجرز کے لیے عیاشی کرنے کا جگہ انہوں نے بنا دی، یہاں پر نہ مسجد میں نہ نماز نہ کوئی اذان، بالکل انہوں نے مسجد الاقصی کو ٹھپ کر دیا۔ یہ کب عبیدیہ کی حکومت تھی، انہوں نے عبیدیوں کو مار بھگایا، پوری کی پوری طاقت اپنے ہاتھ میں لے لی، بیت المقدس کہیے آپ، طرابلس کہیے آپ، دوسرے جو اہم علاقے ہیں فلسطین کے اندر، سب پر یہ لوگ حاوی ہو گئے، اور انہیں راستہ ہموار کرنے والے یہی عبیدیہ کمزور قسم کے لوگ
عقیدے میں کمزوری، ہر اعتبار سے کمزوری، انہوں نے راستہ ہموار کر دیا. انہیں وہ لوگ چکمہ دیتے رہے، دولت کی خواہش دلاتے رہے، اور یہ ان لوگوں کی باتوں کے پیچھے چلتے رہے، یہاں تک کہ پورے کا پورا چلا گیا. ان لوگوں کو انہوں نے برملا قتل کیا اور 60,000 مسلمانوں کو انہوں نے قتل کیا. حالانکہ یہ لڑائی کے لیے آئے ہوئے سپاہی نہیں تھے، یہ شہر میں رہنے والے نہتے شہری تھے. اچانک شہر میں داخل ہوئے اور انہوں نے قتل و غارت گیری شروع کی، تو دھڑلے سے قتل کیا، سب کو قتل کیا، کسی کو چھوڑا نہیں. اور بہت ہی بدترین وہ موقع تھا، اور مورخین کہتے ہیں کہ ایسا بدترین موقع تاریخ اسلامی میں بہت ہی کم گزرا ہے. تو بہت ہی کمزور مسلمانوں کی طاقت پڑ گئی تھی. تو یہ ماحول تھا. بیت المقدس چلا گیا اور دوسرے علاقے اتنے کمزور ہو گئے، عیسائی آگے، ان کے لگ بھگ 20 سے زیادہ سٹیٹس بن گئے. کتنے؟ 20 سے زیادہ ان کے سٹیٹس بن گئے، اور انہوں نے ہر سٹیٹ میں اپنے لیے آرمی بنا لی، اپنے لیے کیسلز بنا لیے، اور وہ آپس میں بھی جھگڑتے تھے. تو یہ ماحول عزیز ساتھیو تقریباً تھا. یہ زمانہ تھا جب موصل کے اندر اہل علم نے اس سارے عالم کو دیکھ کر اہل علم نے وہاں پر کام کرنا شروع کیا، دوبارہ اسلامی بیداری کو پیدا کیا، اویرنس کریٹ کیا. اور اہل علم ہمیشہ ہوتے ہیں، آپ نے سنا کہ وہ امت جو مر گئی ہے انہیں زندہ کرتے ہیں، ان کے اندر اسلامی روح پھونکتے ہیں، کتاب و سنت کی تعلیم دیتے ہیں، اور انہیں اٹھ کھڑاتے ہیں، تاریخ سناتے ہیں، خلفائے راشدین کی تاریخ سناتے ہیں، اور اپنے جتنے بھی جو بڑے بڑے کارنامے کرنے والے تھے ان کی تاریخ کا پاٹ پڑھاتے ہیں. تو وہاں پر وہ لوگ پیدا ہوتے ہیں جو آگے چل کے بڑا کام کرتے ہیں. جب شروع ہوتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، ہے نا، بعد میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں اتنی بڑی طاقت دے دیتا ہے. تو ویسے ایک فرد تھے جن کا نام تھا عماد الدین زنکی رحمۃ اللہ علیہ. یہ موصل کے حاکم تھے. پہلے ان کی پرورش باقاعدہ اہل علم نے کی. تو یہاں لمبا قصہ ہے، میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا. تو یہ اس مرتبے کو پہنچ گئے کہ وہ موصل کے حاکم تھے. موصل آج بھی عراق کے اندر ایک مشہور ایک بستی ہے. تو اس کے وہ حاکم بن جاتے ہیں. اور یہ اتنے ہوشیار سمجھدار تھے، انہوں نے اپنے ذہن میں یہ ٹھان لیا تھا کہ یہ جو بیت المقدس ہے اسے میں یہودیوں اور عیسائیوں کے ہاتھوں سے رہا کر کر رہوں گا، یہ میری زندگی کا ٹارگٹ ہے. یہ سوچ کے انہوں نے بات آگے بڑھائی اور اپنے علاقے کو مضبوط کیا، آس پاس کے علاقوں کو اپنے کنٹرول میں لیا، اور اپنے اندر ایک اچھا خاصا انہوں نے اپنی طاقت جمع کر لی. اور آس پاس کے عیسائیوں سے بار بار جھڑپیں ہوتی تھی، کئی مرتبہ انہوں نے انہیں مات دی، ہزیمت دی، اور یہ اپنی سلطنت کو بڑھاتے جا رہے تھے. اس کے بعد ان کا انتقال ہوا اور ان کے لڑکے پیدا ہوئے جن کا نام تھا نور الدین محمود زنکی رحمۃ اللہ علیہ رحمتاً واسعہ. ایک ایسی شخصیت کا نام میری زبان میں آ گیا، اللہ اکبر. کیسی ہستی کا نام میرے زبان میں آ گیا، اللہ اکبر. کیا مبارک ہستی تھی اور ان کے کیا کارنامے تھے. ہم اگر ان کے بارے میں نہیں جانتے تو ہم سے بڑا کوئی بیوقوف نہیں ہوگا. ان کے بارے میں ہم نے نہیں پڑھا، جانا نہیں، انہیں ہم نے اپنا رول ماڈل نہیں بنا، ان سے ہم انسپائر نہیں ہوتے ہیں، تو ہم تو بیکار ہیں، گدھوں کی طرح ہیں. وہ آدمی کی طرح ہے جس کے پاس پورا خزانہ ہے لیکن جاتا ہے اٹھنی چونی کی بھیک مانگتے پھرتا ہے. وہ ہماری امت کی حالت ہوگی. ہمارے نوجوان جاتے ہیں، پتہ نہیں کس کس کے فین ہو گئے، اپنے سروں کے بالوں کو کاٹ لیا، اپنے کپڑوں کو پھاڑ لیا، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم فلاں کے فین ہیں، فلاں کے فین ہیں. اب حد درجہ یہ ہو گیا کہ کہتے ہیں کہ ٹیکساس میں جو کو بوائز ہیں ہم ان کے فین ہیں، انہی کی طرح کپڑے پہنتے ہیں. وہ لوگ سال میں ایک مرتبہ نہاتے ہیں، اور ہمارے لوگ ہیں نا انہی کو جو ہے فین مانے ہوئے، کیونکہ اسی چیزوں کو پروموٹ کیا جاتا ہے سوشل میڈیا میں کمانے کے لیے. یہ جو جنہیں سٹارز کہتے ہیں، جنہیں میں سکارز کہتا ہوں، انہوں نے ہے نا نوجوانوں کو برباد کر کے رکھ دیا. اور یہ صرف اپنے پیسوں کمانے کے لیے، ننگا ناچ ناچنے کے لیے انہوں نے نوجوان نسل کو برباد کر دیا. اب تو سیدھے سیدھے ڈرگز پروموٹ کیا جاتا ہے، اب سیدھے سیدھے قتل ہے، ڈی پاپولیشن ہے نا. ایک زمانے تک ان لوگوں کو بتایا گیا، ان سٹارز بتایا گیا، لوگوں نے فالو کیا، لوگوں نے ان کے طریقے کے کپڑے پہنے، ان کے طریقے کھانے کھائے، ان کے طریقے سے رہنا سہنا شروع کیا. اس کے بعد وہ ننگا ناچے، یہ بھی ننگا ناچے. اس کے بعد وہ حیوانیت کی، ان لوگوں نے بھی حیوانیت کی. اس کے بعد انہوں نے درندگی میں اتر آ گئے، تو ہمارے لوگ بھی درندگی میں اتر آ گئے. اوپن زنا کرنا شروع کیا، تو انہوں نے کہا کہ یہی ماڈل ہے، یہی آج کے لوگ کرتے ہیں، تو انہوں نے بھی کیا. انہوں نے بربادی اختیار کی تو یہ بھی برباد ہو گئے. اب سیدھے سیدھے ڈی پاپولیشن ہے، اور لوگوں کو تو سیدھے سیدھے مارا جاتا ہے، قتل کیا جاتا ہے. اس کے اخبار تو ہم سنتے رہتے ہیں. افسوس در افسوس ہماری امت کی ایک بہت بڑی تعداد، نوجوانوں کی تعداد اس کے پیچھے جا رہی ہے، اور ہم اور آپ خاموشی سے بیٹھے ہیں. کتنی بڑی ستم ظرفی ہے، کتنی بڑی مصیبت عزیز ساتھیو کہ ہمارے مسلمان نوجوان جنہیں ہم دیکھتے ہیں، جن کا نام عبداللہ عبد الرحمن ہے نا، مسلمان خاندانوں سے ہیں، ہے نا. بڑا تعجب ہوتا ہے جب ہم انہیں دیکھتے ہیں کہ دین کے تعلق سے کچھ بھی نہیں معلوم. وہ آدمی برابر ہے جو بتوں کی عبادت کرتا ہے، جو غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے، طرح طرح کے عقائد
ہے نا، ان کے عقائد سے متاثر ہو کے ان کے بھی وہ عقائد بن گئے. سبحان اللہ. دیکھیے فرق، سبحان اللہ. جس کے پاس خزانے ہیں وہ جا رہا ہے بھیک مانگ رہا ہے اٹھنی چونی کے لیے. اب اس بیوقوفی کو کیا کہیے گا؟ اور یہ بیوقوفی جو پھیل رہی ہے جسے ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، تو ہم لوگوں کو کیا کہیے گا؟ ہے نا، ہم لوگوں کو چاہیے جی ساتھی اٹھ کے کھڑے ہونا چاہیے. ہم میں سے ہر فرد ذمہ دار ہے، ہم میں سے ہر فرد ذمہ دار ہے. یہ مت سمجھیے کہ بھائی صاحب بولنے والے وہی ذمہ دار ہیں. نہیں بھائی صاحب، آپ جہاں رہتے ہیں آس پاس کے نوجوانوں کو دیکھیے، آس پاس مسلمان خاندانوں کو دیکھیے، زبان کھولیے، اچھائی پھیلائیے. مومن تو وہی ہوتا ہے. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده. مسلمان تو ہوتا ہے جس کے زبان کے ذریعے سے، جس کے ہاتھ کے ذریعے سے عام مسلمان محفوظ ہوتے ہیں. مسلمان تو خوشخبری پیغام دیتا ہے. افسوس کہ آج ہم جو ماحول دیکھ رہے ہیں، اگر ہمارے بڑوں نے اسے دیکھا ہوتا تو یہ بعد میں کفار سے لڑتے، پہلے ان لوگوں سے لڑتے. کہتے کہ پہلے انہیں مارنا چاہیے، ہے نا، پہلے انہیں مار کے پاک کر دے، ہے نا، پورا اینٹی وائرس ڈال کے پورے وائرس اس کو نکال دے، اس کے بعد ہے دوبارہ حکومتیں بناتے. عزیز ساتھیوں، بہت ہی خطرناک بدترین ماحول ہوتا جا رہا ہے. ان ماحول سے اپنے آپ کو کیسے بچائیں؟ اس تعلق سے غور سے سوچئے گا. آپ کے آنے والی نسل کے بارے میں آپ کیا بتائیں گے؟ ہے نا، بڑا افسوس کا ماحول. عورتوں کا تو کہیے مت، عورتوں، مسلمان عورتوں کا تو کہیے مت. بہت ہی بدترین حالات ہیں. کردار، اخلاق، ہے نا، یہ کئی سے افیئرز کرنا، کئی مردوں سے اس کا تعلق ہونا، ہے نا. فون تو آج مصیبت کی بلا ہے. ہر چیز، ہر فرد سے بات کرنا، تعلقات قائم کرنا، یہ تو آج کل فیشن ہو گیا ہے. نہیں کرنے والوں کو حقیر نظروں سے دیکھا جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ ماڈرن نہیں ہے، یہ پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، ان کے ذہن تنگ ہیں. اعوذ باللہ. یہ بے حیائی کریں گے. اور جو عورت نقاب پوش ہے، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرتی ہے، یہ اسے دیکھ کے بے حیائی کہہ رہی ہے. الٹا چور کوٹوال کو ڈانٹے، اسی سے کسی کو کہتے ہیں، ہے نا. یہی تو ماحول بنا ہوا جا رہا ہے عزیز ساتھیوں. اور ہم اور آپ خاموش کیوں ہیں؟ دیکھیے، شیطان اپنا کام کرے گا، لیکن اہل حق خاموش رہیں گے. اہل باطل انہیں چر جائیں گے، چھاپ کر ان کی ہڈیوں کو تھوک دیں گے. اہل حق کو اٹھنا چاہیے، بولنا چاہیے، کھڑے ہونا چاہیے، مقابلہ کرنا چاہیے. یہی اصول اللہ نے اسی طریقے سے بنایا ہے. اہل حق خاموش رہیں گے تو کون سے اہل حق ہیں؟ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. میں تو یہ کہوں گا عزیز ساتھیو، یہ وہ زمانہ ہے، ہم میں سے کوئی فرد اسے چین سے نیند آنی نہیں چاہیے. وہ چین سے سو رہا ہے تو معنی یہ کہ وہ جاہل ہے، نکما ہے، بیوقوف ہے، اپنی تاریخ کو نہیں جانتا، حالات سے اسے واقفیت نہیں ہے. اور دشمن ان قریب اس کے بستر میں گھس کے، اس کے آنکھوں کے سامنے، اس کی عورتوں کو، اس کے بچوں کو، سب کے ساتھ بدترین سلوک کرے گا. اور اس کے بعد ایک گدھا بیدار ہوگا. کیسی عقل مندی ہے؟ کہاں پڑے ہوئے ہیں؟ ہم اور آپ کو جڑنا چاہیے، یہ ایک مشن میں کام کرنا چاہیے. یہ کب کریں گے عزیز ساتھیوں؟ آپس میں ہم لوگ کب تک جھگڑتے رہیں گے؟ کب تک ایک دوسرے کی برائیاں بولتے رہیں گے؟ اگر کوئی کار خیر کرتا ہے تو ہمارا کام تو یہ ہے کہ اس کے خلاف بولتے جائیں، بولتے جائیں، بولتے جائیں، تاکہ وہ کار خیر چھوڑ دے. ارے بھائی صاحب، یہ جو ہمارے خلاف، یہ جو ہمارے آدھا دشمن ہیں، انہوں نے تو بیوقوف کو اپنا بڑا بنا لیا ہے. معلوم ہے دماغ کے اندر کڈنی نہیں ہے، معلوم ہے بھیجا کام نہیں کا، بہت بڑا کامیڈین ہے، لیکن اس کے آس پاس جمع ہو گئے کیونکہ انہیں ایک آدمی چاہیے جو انہیں لیڈ کرے. لیکن ہم ہیں کہ ابھی تک کسی کو سوچ بھی نہیں ہے، کسی کی اتباع کرنے کی سوچ ہے ہی نہیں. ہر آدمی اپنے من میں اپنی سوچ، پہلے سے یہ گندگی ہے. اور اس کی طرف ایسے بھی باطل فرقے اور ایسے بھی باطل سوچ. یاد رکھ لیجئے گا، اگر آپ بچنا چاہتے ہیں تو اہل علم سے جڑیے. تاریخ آپ کو ہمیشہ یہی بتاتی ہے. اپنے معرکۃ الزلاقہ میں دیکھا، یرموک میں دیکھا، قادسیہ میں دیکھا. یہاں آپ دیکھ رہے ہیں اہل علم ہوتے ہیں جو امت کو بیدار کرتے ہیں، انہیں زندہ کرتے ہیں، مردہ دلوں کو زندہ کرتے ہیں. ان کے پاس اللہ اور اللہ کے رسول کا علم ہوتا ہے، نور ہوتا ہے، جس کے ذریعے سے تاریکیاں ختم ہوتی ہیں. اٹھنے کا موقع ہے عزیز ساتھیوں. رمضان کا مبارک مہینہ، اللہ نے دیکھی کتنی بہترین انتظام ہے کہ آپ کا ایمان تر و تازہ ہو. کتنا بہترین انتظام ہے. اگر یہ مہینہ نہ ہوتا تو امت کب کا دشمنوں کے دانتوں کے اندر چب کے ختم ہو جاتی تھی. یہ مہینہ آتا ہے، لوگوں کے اندر تھوڑا بہت ایمان کا چسکا لگتا ہے. لیکن یہ بس نہیں عزیز ساتھیوں، یہ چسکے کو آگے بڑھانا ہے. کار خیر کرنے والے اہل علم کے ساتھ جڑنا ہے. میں وہ مسلمان کو اللہ بہتر جانے، اس کیا بتاؤں میں، وہ جو غفلت میں پڑا ہوا ہے، وہ اپنے اپنے انداز سے اپنے اپنے گھروں میں رہتا ہے، اسے کسی کا لینا دینا نہیں، کماتا ہے، بچے ہیں. یہ اس کس قسم کے مسلمان میں شمار کروں مجھے پتہ نہیں چلتا. میرے نظر میں یہ تو ایسا بیوقوف دکھ رہا ہے، ایسا بیوقوف گدھا ہے جو ایک بڑے میدان میں اکیلا چل رہا ہے اور چاروں طرف شیر گھوم رہے ہیں، اور وہ سمجھتا ہے کہ میرے بچے محفوظ ہیں. پاگل آدمی ہے یہ. ان قریب بھیڑیا
چیر پاڑ کے کھانے والا ہے ان لوگوں کو. تو کوئی بھی مسلمان اکیلا نہ ہو, کوئی گھر مسلمانوں کا منفرد نہ ہو, سب جڑیں, سب ملیں اور پراپر ایمان کی روشنی میں, علم کی روشنی میں اپنے آپ کو آگے بڑھائیں, ہے نا. ہم لوگ اپنے آپ کو تربیت انڈیویجولی طور پر کریں گے تو بیکار ہے. تربیت سوشل ہونی چاہیے. یہ ایک باپ صرف اپنے بچے کی تربیت کرتا ہے تو بیکار ہے, ہو ہی نہیں سکتا. سب کو چاہیے کہ سب کے بچے ترقی کریں, سب بچوں کی جو تربیت ہو. یہ بہت ساری چیزیں عزیز ساتھیوں سوچنے کی ہیں. تو ان چیزوں کو ہم اس لیے آپ کے سامنے لا رہے ہیں, تاریخی باتیں آپ کے سامنے اس لیے لا رہے ہیں تاکہ ہم اور آپ کے اندر وہ چنگاری لگیں, ہم اور آپ بیدار ہوں, یہ غفلت سے اٹھیں اور ایک جٹ ہوں اور اللہ کے دشمنوں کا مقابلہ کرنا چاہیے. ورنہ وہ تمہیں چاب کے, جیسے کہا جاتا ہے نا, نہ تمہاری داستان رہ جائے گی داستانوں میں. یہ معاملہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم اور آپ کو اس کی حفاظت فرمائے. تو میں یہ بتا رہا تھا عزیز ساتھیوں, نور الدین زنکی اور ان کے فرزند جن کا نام تھا نور الدین زنکی, عماد الزنکی, جن کے فرزند نور الدین زنکی تھے, کتنی بڑی ہستی تھی. اللہ اکبر. یہ جملہ میں پڑھتا ہوں تو بڑا تعجب ہوتا ہے. مورخین لکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ خلفاء راشدین کے بعد عمر بن عبدالعزیز, ان کے بعد پورے تاریخ اسلامی میں ان جیسا کوئی آدمی نہیں ملتا. اللہ اکبر. کب کا زمانہ ہے؟ نور الدین زنکی کون سے نسل کے؟ کردی نسل کے ہیں, عربی بھی نہیں ہیں, نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ہیں. اسلام میں خاندانوں کا نہیں, جب بات ایمان کی آتی ہے. ہم نے تاریخ میں پارٹ کو بار بار پڑھا ہوا ہے نا. نسل, رنگ, زبان, اس کا کوئی چلتا نہیں. آدمی کے دل میں وہ ایمان کی روشنی ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کا جو اصول ہے عزیز ساتھیوں, اتنا خوبصورت اصول ہے اور اتنا جامع ہے اور اتنا آسان ہے جو سارے قسم کے لوگوں کو جمع کر سکتا ہے. شہروں میں نہیں, گاؤں میں نہیں, دیہاتوں میں نہیں, افریقہ کے ادغال کے لوگوں کو بھی جمع کرنے والا اصول ہے. یہ ایسا پیارا اصول ہے. آیت کی چھوٹی ٹکڑی ہے جسے اگر عیسائی یہودیوں کے پاس ہوتا تو وہ کیا کچھ نہیں کر ڈالتے. ان کے پاس تو ریززم ہے, ان کے پاس تو نسل پرستی ہے, ان کے پاس تو دوسروں کو حقیر سمجھنا ہے, دوسروں کو جنٹائل سمجھنا ہے, اور ہم گورے ہیں, فلاں ہیں, فلاں ہیں, یہ گندگیوں میں گھرے ہوئے ہیں. اور آپ مسلمان کہتے ہیں کہ بھائی زبان کا ہمارے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں, ہم لوگ رنگوں کو لے کر نہیں چلتے, ہم لوگ نسلوں کو لے کر نہیں چلتے. ہمارے پاس تو صرف ایک کنڈیشن ہے کہ آدمی کے سینے میں وہ ایمان کی چنگاری ہو, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو مانتا ہو اور اس جھنڈے تلے جمع ہو گیا ہو. اللہ اکبر. عزیز ساتھیوں, کتنے خوبصورت اصول ہے اسلام کے. افسوس ہم لوگوں اس تعلق سے نہیں پڑھتے, افسوس اس تعلق سے سوچتے بھی نہیں. اللہ المستعان. بہرحال نور الدین زنکی کے تعلق سے اہل علم نے کہا کہ عمر بن عبدالعزیز کی وفات کب ہے؟ یہ 101 ہجری کی. اور یہ کب کے ہیں؟ یہ 490 یعنی 500 ہجری کے آس پاس اس زمانے کے. اللہ اکبر. لگ بھگ 400 سال کے بعد کہتے ہیں کہ ایسا ایک فرد پیدا ہوا جو عمر بن عبدالعزیز کے بعد جس کا مرتبہ ہو سکتا ہے. اور ویسے ہی تھے وہ, اتنے تقوی پرست اور بادشاہ, ساتھ ساتھ بہت بڑے عالم. انہوں نے کتابیں لکھی ہیں بادشاہ بننے کے بعد. چلیے آپ کیا بتائیں گے. قرآن کے حافظ تھے, حدیث کے حافظ تھے, اور جب بھی ساتھ لوگوں کو لیتے, اہل علم کو لیتے, جاہلوں کو, گواروں کو نہیں لیتے, ہے نا, اپنی نفس پرستی کرنے والوں کو نہیں لیتے, سمجھدار لوگوں کو اپنے ساتھ رکھتے تھے. اور ایسی مضبوط سلطنت بنائی. اللہ اکبر. ایسے لوگوں کو بنایا, ایسے لوگوں کو تیار کیا, ہے نا. اللہ اکبر. آگے چل کے ان کے مقاصد کو انہوں نے حاصل کیا. ان کے والد کا مقصد تو آپ نے جانا, وہ تو کہتے تھے کہ بیت المقدس کو فتح کرنا چاہیے. اور نور الدین زنکی جب یہ ان کے ماں کے پیٹ میں تھے تب سے ان کے رگ و ریشے میں, خون میں بات دوڑ رہی تھی کہ بیت المقدس یہ کیسے عیسائیوں کے پاس جا سکتا ہے, اور ہم مسلمان یہ ان کے پاس ہے, ہم کیسے سو سکتے ہیں, کیسے ہمیں نیند آ سکتی ہے. یہ نور الدین زنکی یہ خیال لے کر اٹھے اور اللہ اکبر ایسا کام کیا, ایسا کام کیا, ایسے لوگوں کو تیار کیا, چن چن کے تیار کیا, اور اہل علم کو اپنے ساتھ رکھا, ان کی بتائے ہوئے راستے پر چلا کرتے تھے. وہ خود بھی بہت بڑے عالم تھے اور ہر نماز میں رویا کرتے تھے, تہجد عبادت گزار تھے. یعنی سلف الصالحین کا ایک آدمی تھا جو اس زمانے میں چل پھر رہا تھا. یہی اہل علم کہتے ہیں, مورخین کہتے ہیں, یہ کوئی ایگزیجریشن نہیں ہے. جائیے پڑھیے, دیکھیے کیسے فرد تھے. اللہ اکبر. نور الدین محمود زنکی رحمۃ اللہ علیہ. جب ان کی باقاعدہ طاقت ہو گئی تو یہ آگے بڑھے. انہوں نے شام کے اندر بہت ہی اہم علاقہ جسے دمشق کہا جاتا ہے, آج کل کا جو ڈمسکس ہے, وہاں پر ایک معمولی سا عیسائی تھا, بغیر کوئی چھڑپ کے اس نے دمشق کو ان کے حوالے کر دیا. تو یہ موصل سے لے کے دمشق ان ایریوں کو اپنے قبضے میں کر چکے تھے. اب ان کا مقابلہ ایک طرف شیعہ عبیدیہ ہیں,
اور ایک طرف عیسائی ہیں. عیسائیوں کے پاس تو بھیڑنا ہی ہے اور ان کا بڑا معاملہ ہے. تو انہوں نے سوچا کہ پہلے ان عبیدیہ فاطمیہ کے معاملے کو نپٹا جائے. تو انہوں نے کوشش کی کہ یہ جو مصر کے اندر فاطمیہ کی سلطنت ہے، اس سلطنت نے خرابیاں بہت پھیلا دی ہے. یہی وجہ ہے عیسائی آ کر اسلامی حکومت کے سینے میں بڑھ گئے ہیں، وہ جانتے تھے. اس لیے ان کی خواہش ہمیشہ یہ تھی کہ بھائی یہاں مصر میں کچھ کرنا چاہیے، فاطمین کا معاملہ ختم کرنا چاہیے. تو اتفاق سے یہ ہوا کہ فاطمین کے اندر ایک صاحب جو تھے، جو خلیفہ، وہ انتقال کر گئے. بعد میں 2 لوگ آئے، ان کے درمیان جھگڑا ہوا. ایک نے عیسائیوں کو مدد کے لیے بلایا اور دوسرے نے نور الدین زنکی کو مدد کے لیے بلایا. وہاں پر پہلی مرتبہ نور الدین زنکی مصر میں انٹر لیتے ہیں، لیکن اس بار وہ نہیں گئے، بلکہ نور الدین زنکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دوست اسد الدین شیراکو کے ایک لڑکے جن کا نام تھا صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام تھا یوسف بن ایوب، اور انہیں ٹائٹل دیا گیا صلاح الدین. صلاح الدین کا مطلب ہے دین کا فلاح و بہبود، دین کی فلاح، دین کی جیت، یہ معنی ہے صلاح الدین کا. اس ٹائٹل کے ساتھ نور الدین زنکی نے انہیں سیدھے مصر بھیجا اور ذمہ داری یہ دی کہ وہاں پر ایک فاطمی بادشاہ ہے، اس کے ساتھ رہو اور عیسائیوں کو اس ملک سے نکال دو، یہاں سے عیسائیوں کا خاتمہ کرنا چاہیے. تو صلاح الدین ایوبی کو وہ مصر بھیجتے ہیں. اس وقت ان کی عمر بڑی مشکل سے 18 سے 19 سال کی تھی. جب یہ گئے اور صلاح الدین ایوبی سبحان اللہ اہل علم کی مجالست میں، اہل علم کی نگرانی میں ان کی ایسی تربیت ہوئی، ایسا مجاہد بنا، ایسا اللہ سے ڈرنے والا بندہ بنا، ایسا زاہد، ایسا پارسا، ایسا تقوی والا، خدا طرز، معاملہ فہم، ذہین، زیرک تاریخ میں بہت ہی کم ملتا ہے. یہ گئے، ان کی عمر 18-19 سال کی ہے، لیکن جس انداز سے مصر کو انہوں نے ایڈمنسٹریٹ کیا، جس انداز سے عیسائیوں کا خاتمہ کیا اور یہاں پر فاطمی جو حاکم تھا اس کے ساتھ انہوں نے کیسے تعلقات پیدا کیے، یہ تاریخ کا ایک بہت بڑا باب ہے، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں. تو یہاں پر گئے صلاح الدین ایوبی، انہوں نے سب سے پہلے دیکھا کہ کیسے عیسائیوں کے شکنجے حکومت میں اٹکے ہوئے ہیں اور عبیدیہ فاطمیہ کی حالت کیا ہے. تو انہوں نے حالات کو درست کیے. جب پہلی مرتبہ صلاح الدین ایوبی گورنر بن کے مصر میں آئے تو وہاں پر جو بھی سازش کر رہے تھے، یہ بھی آپ جان لیجئے گا، یہ وہ زمانہ تھا جب سازشیں اوڑھنا بھچونا تھی، آپس میں خطرناک اختلافات تھے، ایک دوسرے کا کوئی منہ دیکھنا نہیں چاہتا تھا، پیچھے سے سازشیں ہوتی، اسے برباد کر دو، اسے ختم کر دو، یہ کچھ ہو رہا تھا. اور عیسائیوں نے اپنے جاسوسی جال کو بہت گہرائی سے بچھایا ہوا تھا. اور صلاح الدین ایوبی، نور الدین زنکی، یہ لوگ بہترین ان چیزوں سے واقف تھے. انہوں نے ان دشمنوں کو پڑھا، ان کی تاریخ پڑھی، ہر چیز کو جانا، اور اس کے بعد وہ اپنے اسٹریٹجی کو لے کے آئے، جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں بہت بڑی جیت دی. دشمن کو جاننا چاہیے، دشمن کے عقائد کو جاننا چاہیے، وہ اس کا کیا مائنڈ سیٹ ہے، وہ کیا سوچتا ہے، جاننا چاہیے. صرف ان پر رد کریں، غلط بولیں، اسے چلتا نہیں ہے. وہ آپ کو غلط کہیں گے، معاملہ ختم ہو گیا. آپ انہیں پڑھیے، ان کے بارے میں جانیے، وہ کیسے سوچتے ہیں، ان کا کیا مائنڈ سیٹ ہے، بہت ضروری ہے. نور الدین زنکی، صلاح الدین ایوبی کی زندگیوں میں ہم یہی نصیحت ملتی ہے کہ انہوں نے دشمنوں کو پہچانا، ان کی طاقت کو جانا، ان کی کمزوریوں کو جانا، وہ اپنی طاقت کو جانے، اور ان کے ایریا آف اسٹرنتھ اور ویکنس کو انہوں نے پہچانا اور اپنے اسٹرنتھ میں رہ کے انہوں نے لڑائی لڑی. یہ بہت ضروری ہے، بہت خطرناک اہم اسٹریٹجی ہے جن سے ہم اور آپ بہت ہی پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اللہ حفاظ فرمائے. بہرحال عزیز ساتھیو، صلاح الدین آئے تو ان کے خلاف ایک جال بچھایا گیا. کہا جاتا ہے کہ ان کی استقبال کرنے کے لیے وہاں کا ایک ایسا مسلمان عبیدی فاطمی جو عیسائیوں کے ساتھ تھا، اس نے صلاح الدین ایوبی کا استقبال کیا. ان کا استقبال کیا گیا، لڑکیوں کو رکا دیا گیا اور ان کے ہاتھوں میں شراب کے بوتل تھے، اور صلاح الدین ایوبی کو ان کے درمیان چلنے کے لیے بلایا گیا. یعنی اس ماحول میں ان کا استقبال ہو رہا ہے اور ان لوگوں کو معلوم نہیں کہ صلاح الدین ایوبی کیا بلا ہے نا. وہ داخل ہوئے، انہوں نے دیکھا یہی منظر ہے پیلس میں، وہ کچھ نہیں بولے. یہی ان کے یہ ذہانت یہی ہے نا. آج کل ہم لوگ کیا ہیں، جوش میں آئے، بھڑک گئے اور اس کے بعد ٹھنڈے پڑ گئے. دور اندیشی نہیں ہے، آدمی دور کی سوچتا نہیں ہے ہمارے ہاں. اللہ المستعان. صلاح الدین ایوبی کچھ بھی نہیں کہا. انہوں نے کہا کہ بھائی میں چل نہیں سکتا فی الحال، میں بیٹھ جاتا ہوں. تو بڑھ گئے، چلے نہیں. اور بعد میں وہ جب یہ لوگ ہٹ گئے تو اندر چلے گئے. اور اس کے بعد یہ جو صاحب جنہوں نے پورا انتظام کیا تھا، صلاح الدین ایوبی نے ان کا نام صرف پوچھا. 3 دن کے بعد آدمی غائب. یہ سمپل صلاح الدین ایوبی کی اسٹریٹجی تھی کہ وہ اندر سے کام پورا ختم کر لیتے تھے، پتہ ہی نہیں چلتا تھا. 3 دن کے بعد وہ آدمی غائب. لوگوں نے پوچھا کہاں ہے پتہ نہیں، معاملہ ختم. اور انہوں نے ایسے افراد بنائے ہوئے تھے،
ان کے پاس ایسے خطرناک، ابن سفیان ان کے خاص آدمی، اور بہاء الدین شداد ان کے خاص قاضی، اور وہ ان کے ساتھ تھے. انہوں نے ان کے واقعات کو کتابوں میں نقل کیا، آج بھی موجود ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھ رہا تھا، میں نے صلاح الدین ایوبی کو کرتے ہوئے دیکھا ہے. واقعات لکھتے ہیں، کتابوں میں موجود ہے. اللہ اکبر. تو ایسے زبردست لوگ ان کے ساتھ تھے، اور انہوں نے جاسوسی جال کو ایسے بچھایا، ایسے افراد تیار کیے، اللہ اکبر، جن کے بدولت انہوں نے اتنا بڑا کارنامہ کر دکھایا. تو وہ جو ناجی تھا اس کا عطا پتہ نہیں، کام ختم. اس کے بعد یہ بڑی آسانی سے مصر کو ریڈ کرنے لگے اور اپنے لوگوں کو پھیلانے لگے. اللہ اکبر. اور چند دنوں میں انہوں نے پورے مصر پر قابض کر لیا. اور غلطی وہاں پر فاطمی بادشاہ نے دوبارہ کی. اس نے دیکھا کہ صلاح الدین ایوبی کی شہرت ہو رہی ہے، یہ آدمی تو ہم کچھ اور سمجھ رہے تھے لیکن یہ آدمی تو کچھ اور نکلا. ایسا اللہ کا ڈرنے والا، ایسا پارس آدمی جو بے حیائی تو دور کی بات، گندی چیزوں کے قریب بھی نہیں جاتا، کبھی کسی نے گندی بات بولتے ہوئے نہیں دیکھا. ایسا آدمی، ان کے سامنے ہماری دال کہاں گل سکتی ہے، وہ ان کے خلاف سازش کرنے لگتا ہے. صلاح الدین ایوبی بڑی آسانی سے اسے بھی ختم کر دیتے ہیں اور پورا مصر اپنے قبضے میں کر لیتے ہیں. اور جیسے ہی پورا مصر قبضے میں ہوا، وہاں سے نور الدین زنکی نے صلاح الدین ایوبی سے کہا کہ چلو اب حملہ کرو فلسطین پر، چلو اب حملہ کرو فلسطین پر، یہی میری خواہش ہے. اور نور الدین زنکی اس زمانے میں دمشق میں انہوں نے ایک زبردست ممبر بنایا، کئی کاریگروں کو بلا کے لکڑے کا ایک ممبر بنایا، بڑا خوبصورت بنایا. لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، کہا کہ ختم ہو جانے دو. جب ممبر ختم ہو گیا، لوگوں نے پوچھا کہ یہ کس لیے، کہا کہ اس ممبر کو میں بیت المقدس کے اندر رکھنے والا ہوں، اس ممبر کو میں بیت المقدس کے اندر رکھنے والا ہوں. جیسی مسجد فتح ہوگی سب سے پہلے اس ممبر کو میں اندر رکھوں گا. ان کی خواہش تھی سبحان اللہ، لیکن بہت ساری خواہشیں پوری نہیں ہوتی. تو نور الدین زنکی کی خواہش تھی، انہوں نے صلاح الدین ایوبی سے کہا کہ چلو اب فلسطین پر حملہ کرو، موقع گیا ہے، اس موقع کو جانے مت دو. لیکن صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ مصر کے معاملات ہمارے اور بھی درست ہونے ہیں، اور یہ جو گئے ہیں فاطمین، یہ سوڈان میں جمع ہو گئے ہیں، ان کی بھی وہاں بہت بڑی تعداد جمع ہو گئی ہے، لڑائی ہے، ایسے موقع پہ ہم کر نہیں سکتے. نور الدین زنکی چند دنوں کے لیے ان سے روٹ گئے تھے کہ کیوں نہیں کر رہے آپ، لیکن بعد میں معلوم ہوا صلاح الدین ایوبی کی بات صحیح تھی. اور اسی ہنگامے میں نور الدین زنکی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو جاتا ہے. وہ جیسے، حالانکہ ان کی بہت ساری خواہش تھی لیکن انہوں نے اپنے خواہشات کو حاصل کر لی ایسے افراد کو بنا کے، ہے نا. یہ لوگ ہوتے ہیں جیسے کہا جاتا ہے گاڈ فادرس، یہ لوگوں کو بنانے والے، کنگ میکر. ویسے لوگ ہوتے ہیں جو اصل میں مزہ جب آتا ہے نہیں ہوتے ہیں لیکن کام کر جاتے ہیں. تو نور الدین زنکی وہی شخص تھے جنہوں نے کام کر دیا، لیکن جب جیتے ملی تو نہیں تھے. لیکن اللہ کے پاس تو بھرپور اجر ہے، ان کی نیت کے حساب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں بہت کچھ دے گا. اب ہو گئے نور الدین زنکی کا انتقال. جیسے ان کا انتقال ہوا تو ان کے بچوں میں، ان کے خاندان میں بادشاہت کو لے کر جھگڑا ہو گیا. آخرکار ان کا ایک بچہ تھا جس کی عمر 11 سال کی تھی، اسے لوگوں نے بادشاہ بنا دیا. اب 11 سال کا بچہ، آگ کی چادر بھیچی ہوئی ہے چاروں طرف، یہ 11 سال کا بچہ کیا کرے گا؟ لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، زنکی خاندان سے ہونا چاہیے، تو مجبوراً اسے بڑا بنا دیا گیا. اب یہ جب بڑا ہوگا پھر اندر سے عیسائی، کئی علاقوں کو قابض ہو گئے، عیسائی کھیلنا شروع کر دیے. تو صلاح الدین ایوبی نے نصیحت کی، سمجھایا کہ بھائی صاحب کسی ایک آدمی پر اتفاق کرو، کوئی ایک اچھا آدمی کو آگے لاؤ، بہت سارے لوگ اچھے ہیں، یہ خاندان کا کیا چسکا پڑا ہوا ہے. لیکن انہوں نے کچھ نہیں مانی. تو صلاح الدین ایوبی نے آخرکار مجبور ہو کے ایک دن 700 کی لشکر لے گئے اور سبوں کو نپٹایا اور کہا کہ بھائی یہ سارے علاقے میں رینڈر ہے. انہوں نے اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا. تو ان کے پاس کیا ہے؟ ان کے پاس مصر ہے، ان کے پاس حجاز ہے، ان کے پاس اب یمن بھی آ گیا، اب ان کے پاس عراق بھی آ گیا. یہ سارے علاقوں کو انہوں نے اپنے ساتھ کر لیا اور اپنی مضبوط لشکر کی انہوں نے تیاری شروع کر دی. ان کے ذہن میں اسٹریٹجی صاف تھا کہ انہیں کیا کرنا چاہیے. اب یہ جو پورا فلسطین ہے پورے کا پورا عیسائیوں کے پاس پڑا ہوا ہے، اور باقاعدہ یورپ سے اور اوپر روم سے ان کے تعلقات ہیں. یہ بھی یاد رکھ لیجیے، کل کی مجلس میں آپ نے دیکھا اسپین کی بات سنی، وہاں کے عیسائیوں کی بات سنی. تو اس زمانے میں یہ جو عیسائیت کی دنیا تھی یہ 2 حصوں میں بٹی ہوئی تھی. یہ ایک آج کا جو ترکیہ ہے، وہاں کے علاقوں میں جنہیں بیزنطین کہا جاتا ہے، بیزنٹائن امپائر، تو یہ پورے عیسائی تھے. اور ایک تھے گریس کے بعد کے علاقے، یہاں پر الگ عیسائی، کیتھولک عیسائی تھے، ان کی یہاں پر حکومت تھی. ان دونوں کے درمیان بھی اختلافات تھے. تو یہ جو بیزنطین طاقت ہے، جو پورا ترکیہ اور آس پاس کے پورے علاقے، گریس تک جو علاقے، ان کا جو بادشاہ ہوتا تھا، وہ انہیں خبر مل گئی کہ اب یہاں پر ایک بہت بڑا کچھ ہونے والا ہے. تو انہوں نے اپنی طاقتوں کو بڑھانا شروع کیا اور نور الدین زنکی، صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ تیاری میں لگ گئے. ہوا یہ کہ ایک مرتبہ انہیں موقع ملا تو وہ لشکر لے کر پہنچ گئے،
لیکن وہاں پر بیت المقدس کا ایک اصل بادشاہ تھا. یہ جو پورا فلسطین جو ہے اس کا ایک بڑا بادشاہ تھا جو بیت المقدس میں ہوا کرتا تھا، جسے وہ لوگ یروشلم کہتے ہیں. اور یہ جو بڑا بادشاہ ہوتا ہے یہ اس کے کمانڈ میں پورا یہ فلسطین کے جتنے بھی عیسائی ہیں وہ کام کرتے تھے. تو ایک مرتبہ صلاح الدین ایوبی کو موقع ملا، وہ چلے گئے حملہ کرنے کے لیے، لیکن وہ بادشاہ باہر آیا، اس کا نام تھا ریمونڈ. وہ آ گیا، یعنی سے ریمونڈ جسے کہتے ہیں، وہ باہر آ گیا اور اس نے صلاح الدین ایوبی سے کہا کہ ہم صلح کر لیتے ہیں. اور بڑا تعجب تھا کہ صلاح الدین ایوبی صلح کو مان لیتے ہیں. 6 سال کی صلح ہو گئی. لوگوں نے کہا کہ آپ یہ کیا کر چکے ہیں، 6 سال کی صلح کیوں، ہمارے مقاصد تو قریب نظر آ رہے ہیں. صلاح الدین ایوبی کہا نہیں. اور انہوں نے جو فیصلہ کیا بہترین فیصلہ کیا، اور 6 سال میں وہ اور مضبوط ہو گئے. 6 سال میں اور مضبوط ہو گئے. لیکن ہوا یہ کہ 6 سال پورے نہیں ہوئے، وہ جو عیسائیوں کے درمیان اختلاف پڑ گیا. یہ جو بڑا بادشاہ تھا اس کا انتقال ہو گیا. وہاں پر 2 فرد نکل آئے. ایک کا نام تھا ریمونڈ III اور دوسرا تھا لوزیان اس کا نام تھا. یہ دونوں کے درمیان اختلاف ہوا. لوگوں نے لوزیان کو چن لیا، حالانکہ ریمونڈ زیادہ قابل تھا. تو جیسے ہی لوزیان کو چن لیا گیا، یہ ریمونڈ آگے بڑھ کے ایک طرابلس ایک ایریا ہے، اس کی حکومت اس کے پاس تھی، وہاں چلا گیا. اب ہوا یہ کہ جیسے ہی صلح ہو گئی تو 6 سال کے لیے موقع مل گیا. صلاح الدین ایوبی نے اپنی پوری طاقتیں جمع کی. اور ہوا یہ کہ ایک مرتبہ یہ جو لوزیان کا ایک خاص آدمی تھا جس کا نام تھا ارناط، یہ ایک علاقے کا بادشاہ تھا اور بہت ہی گندا طبیعت کا، مسلمانوں کا شرس دشمن، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینے والا، بدسلوکی کرنے والا، اس قسم کا ایک حاکم تھا. یہ ظالم نے اچانک، چونکہ اسے یہ 6 سال کے اتفاق کے بارے معلوم ہوا، اس نے کہا کہ خاموش ہوں گے سب. تو اس نے یہ پروگرام بنایا کہ سیدھے سمندر کے ذریعے سے مکہ مدینہ پر حملہ ہو اور حرمین کو قبضہ کر لیں، یعنی سارے عالمی اسلامی کے سینے پر حملہ کریں. اس کے لیے اس نے تیاری کی. اور صلاح الدین ایوبی، ان کے یہاں جو جاسوسی جال تھا اس کے بارے میں آپ نے سن لیا، بہت ہی زبردست ان کا جاسوسی چال تھا. میں 2-3 مثالیں بتاتا ہوں کیسے وہ حالات کو سمجھتے تھے، کیسے وہ تیاری کرتے تھے. کہا جاتا ہے، مورخین کہتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی میدان میں اترنے سے پہلے میدان جیت لیتے. وہ اس وقت میدان میں اترتے جب وہ میدان جیت چکے ہیں. اب جب دشمن تلوار لے کے مار رہا ہے تو مانا یہ کہ وہ ہار چکا ہے، اس سے پہلے وہ اپنا کام کھیل دیتے تھے. یہ تھا صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا ذہن. ایک مرتبہ واقعہ یہ ہوا کہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ فلسطین کے لیے تیاریاں کر رہے تھے. تو یہ بات دیکھنے کو آئی کہ مصر میں جو ایک مشہور ایریا جہاں سے بہت سارے مجاہدین آتے تھے، وہاں سے ریکروٹمنٹ کئی سالوں سے رک گیا ہے، کوئی نہیں آ رہا ہے. تو صلاح الدین ایوبی نے فوراً جو ہے اس چیز کو نوٹ کیا اور کام شروع کیا. ہوا یہ کہ وہاں ایک علاقے میں ایک مسجد تھی، وہاں کا ایک امام تھا، اور یہ امام پچھلے 20 سالوں سے وہ اس علاقے میں جہاں زیادہ یعنی اہم شہر تھا، جہاں زیادہ مجاہدین آیا کرتے تھے، وہاں پر وہ امام بن گیا تھا. تو اس نے اپنے خطبوں میں، اپنے بات چیت میں ایسی باتیں شروع کی جس سے لوگ لڑائی کے لیے، جہاد کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے. یعنی سائیکالوجیکل وہ حملہ کیا جا رہا تھا. ان سے کہا جا رہا تھا کہ عیسائی بھی تو مسلمان ہیں، ان کا کیوں بہایا جائے، وہ بھی تو آخر آسمانی کتاب کو ماننے والے ہیں، ان سے کیوں ہم بھائی چارگی نہ کیا جائے. ایسے کہہ کے علاقے کے مسلمانوں کو ٹھپ کیا جا رہا تھا. تو اس لیے کوئی لڑائی کے لیے تیار نہیں ہو رہا تھا. کئی سالوں سے یہ چیز چل رہی تھی. تو جیسے ہی بات صلاح الدین ایوبی کے خبر میں آئی تو انہوں نے اپنے لوگوں کو ایکٹیویٹ کیا. تو ہوا یہ کہ ان کے خاص آدمی جن کا نام سفیان تھا، سفیان بن علی ایسا کچھ نام تھا، ان کے خاص مشیر تھے. تو وہ ایک بار اس عیسائی جو یہ مسلمان جو امام تھے ان کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی صاحب میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، میں آپ کے گھر میں آنا چاہتا ہوں. تو وہ جو امام صاحب تھے انہوں نے کہا کہ آ جاؤ. تو ان کے گھر میں گئے اور ان کے ساتھ بہت دیر گفتگو کرتے رہے، چند دن ان سے تعلقات قائم کیے. ایک دن اچانک ان کے گھر میں داخل ہوئے. داخل ہو کے یہ اپنے چہرے کو باندھے ہوئے تھے. اچانک داخل ہو کے انہوں نے کہا کہ فلاں پہاڑ کا آئس پگھل گیا ہے. یہ گویا کہ کوڈ ورڈ تھا. جیسے ہی انہوں نے بات کہی، وہ جو امام تھا وہ تھوڑی دیر کے لیے ہلتا ہے اور پھر کہتا ہے کیا بول رہے ہو. تو پھر اس کوڈ ورڈ کو دہرایا گیا، کہا کہ فلاں پہاڑ کا آئس پگھل گیا ہے. تو پھر امام نے کہا کہ کیا بول رہے ہو، مجھے سمجھ نہیں آ رہا. تو تیسری مرتبہ جب وہ دہرائے تو امام نے کہا کہ تم کب آئے. یہ کہہ کے انہیں وہ صاحب کو، وہ امام صاحب ایک کمرے میں لے جاتے ہیں. جیسے کمرہ کھلا تو وہاں پر مریم عیسیٰ کی تصویریں ہیں، وہاں پر بائبل رکھا ہوا ہے، وہاں پر صلیب رکھا ہوا ہے. یہ صاحب عیسائی ہیں جو مسلمان بن کے امامت کر رہے ہیں.
کئی سالوں سے، لگ بھگ 20 سال سے یہ عیسائی تھے، لیکن مسلمانوں کے امام بن کے ایسی ویسی باتیں کہہ کے مسلمانوں کو کمزور کر رہے تھے. اور جیسے ہی اندر وہ صاحب داخل ہو گئے، انہوں نے ساری چیزوں کو دیکھا تو انہوں نے اپنے چہرے کو کھولا. انہوں نے کہا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں سفیان بن علی ہوں، صلاح الدین ایوبی نے مجھے بھیجا ہے. اس کے بعد وہاں سے اس امام کو پکڑتے ہیں اور سیدھے صلاح الدین ایوبی کے پاس پہنچا دیتے ہیں. اور صلاح الدین ایوبی جب انہیں لے کر پہنچے تو سمجھیے کہ کمرہ تھا، وہاں پر صلاح الدین ایوبی اپنے لڑائی کا اسٹریٹجی بنا رہے تھے. بغل میں کمرہ تھا جس کا دروازہ کھلا تھا، اشارہ کیا تو یہ جو عیسائی امام تھا اسے اس کمرے میں بٹھا دیا گیا. اب یہاں پر صلاح الدین ایوبی اپنے خاص لوگوں کے ساتھ ایک زبردست لڑائی کی اسٹریٹجی بنا رہے تھے. وہ بتا رہے تھے کہ بھائی ہمارا کب پڑاؤ نکلے گا اور کن علاقوں میں ہم حملہ کریں گے، کون سی تاریخ میں ہوگا. اور مشہور و معروف تھا کہ صلاح الدین ایوبی اپنا پروگرام کسی کو نہیں بتاتے اور وہ جو پروگرام کرتے ہیں وہ ہو کر ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی صاحب فلاں تاریخ ہم نکلیں گے. اصل ہمارا ٹارگٹ جو ہے یہ ایک ایریا ہے جسے عکا کہتے ہیں، وہاں کا جو کیسل ہے بڑا مضبوط ہے، وہاں کا قلعہ، اسے ہم کو فتح کرنا ہے. فلاں تاریخ نکلیں گے اور فلاں تاریخ کو یہاں پر ہم پہنچیں گے. تو یہ پوری اسٹریٹجی بتا رہے تھے. اور اتفاق سے ہوا کہ یہ جو بغل میں عیسائی جو امام جو بیٹھا ہوا تھا اس نے پوری باتیں سن لی. اس کے بعد مجلس برخاست ہوئی. اس کے بعد عیسائی امام کو لایا گیا اور اسے پوچھا گیا کہ بھائی تم نے ایسا کیوں کیا. اور صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بڑے رحم و کرم آدمی تھے. انہوں نے جب عیسائی کی ساری باتیں سنی کہا کہ بھائی دیکھو ہم مذہبی پیشواؤں کی عزت کرتے ہیں، تم مذہبی آدمی ہو، دھارمک آدمی ہو، اس لیے ہم تمہاری عزت کرتے ہیں. دوبارہ یہ غلطی مت کرنا، دوبارہ کبھی عالم اسلامی میں آنے کی کوشش مت کرنا. یہ کہہ کے ڈرا دھمکا کے اس عیسائی کو صلاح الدین ایوبی نے رہا کر دیا. اب یہ جو صاحب رحم و کرم میں رہا ہو گئے اور انہوں نے تو پوری اسٹریٹجی سن گئے تھے. اب یہ کہاں جائیں گے؟ یہ سیدھے گئے لوزیان کے پاس اور انہوں نے پوری تفصیل بتا دی کہ فلاں تاریخ کو صلاح الدین ایوبی حملہ کر رہے ہیں اور میں چھپکے سے پوری تفصیل سن لیا، تم لوگ اس کی تیاری کر لو، اب میری ضرورت نہیں کہ واپس میں عالم اسلامی میں آؤں. یہ کہہ کے وہ فرانس بھگ گیا. اور ان لوگوں کو جیسے معلوم ہو عیسائیوں کو، انہوں نے عکا میں اپنی پوری طاقت جھونک دی اور پورے سپاہیوں کو کھڑا دیا، وہاں کے کیسل کو بڑا ہی مضبوط کر دیا. اور جیسے ہی موقع آیا تو صلاح الدین ایوبی نکلے، عکا کی طرف چل رہے ہیں اور قریب جا کے وہ مڑ گئے، ایک دوسرے کیسل میں چلے گئے جسے شوبک کہا جاتا ہے. اسے انہوں نے بڑی آسانی سے فتح کر لیا کیونکہ اصل میں اسی کو فتح کرنا تھا، اس کے بعد حطین پر حملہ ہونا تھا. تو انہوں نے جیسے ہی اسے فتح کر لیا، یہاں پر عکا کا جو ہے پوری طاقت انہوں نے وہاں جھونک دی. اور صلاح الدین ایوبی نے جانتے بوجھتے پورا پلان سنایا تھا اور وہ گئے پورا پلان سنایا اور اس انداز سے وہ اپنا کام کر چکے اور گئے پورے شوبک میں حاوی ہو گئے. تو اس طریقے سے ساتھیوں ان کے یہ پلان کا ایک مرتبہ ہوا یہ کہ ایک مرتبہ دشمنوں کے بارے میں معلوم ہوا کہ دشمن فلاں پہاڑ کے دامن میں وہ لوگ پڑاؤ ڈال چکے ہیں، ہے نا. تو فلاں پہاڑ کے پاس یہ آ رہے ہیں. تو صلاح الدین ایوبی نے اپنے لوگوں کو بھیجا، پہاڑ کے دامن میں انہوں نے پوری پڑاؤ ڈال دی. اور جیسے عیسائی آگے بڑھے انہوں نے دیکھا رات میں کہ مسلمانوں کا پڑاؤ ہے تو انہیں بڑی خوشی ہوئی، کہا کہ اچھا موقع ہے، چلو ان پر حملہ کرتے ہیں. تو پورے عیسائی مسلمان کے اس پڑاؤ پر حملہ کرتے ہیں اور جیسے ہی پڑاؤ میں گھستے ہیں خیموں کو توڑتے ہیں، جلاتے ہیں. دیکھا کہ وہاں پر کوئی نہیں ہے، ایک آدمی بھی نہیں، سب کو جلایا ایک بھی آدمی نہیں. جب پورے عیسائی اس پڑاؤ میں داخل ہو گئے، صلاح الدین ایوبی اپنے لوگوں کو لے کے پہاڑ سے اترتے ہیں اور پھر جس حملہ کیا اور پورے قافلے کو برباد کر دیا. تو اس طریقے سے بہت سارے ایسی مثالیں ہیں. بہاؤالدین شداد اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی ایک ایسے آدمی تھے جن کا پروگرام کسی کو معلوم نہیں تھا. ان کا پروگرام دل میں شروع ہوتا ہے، دل میں ایگزیکیوٹ ہوتا ہے، دل ہی میں ختم ہو جاتا ہے. اور اس پروگرام کے بعض ہی سے بعض لوگوں کو بتاتے ہیں اور کسی کو بھی پورا نقشہ نہیں ہوتا تھا، پورا نقشہ ان کے ذہن میں ہوتا تھا کیونکہ وہ حالات ایسے تھے. خود صلاح الدین ایوبی پر 7 مرتبہ فدائیوں نے حملہ کر دیا تھا، جان لیوا حملہ ان پر 7 مرتبہ ہو چکا تھا. کئی مرتبہ ان کے سینے میں، ان کے پھسلی میں خنجریں کھونپ دی گئی، اللہ نے بچا لیا. اس قسم کی یہ مجاہد تھے. اور سبحان اللہ 25 سال تک شام کے مصر کے صحراؤں میں گھومتے رہے. 25 سال انہوں نے لڑائی میں صرف کی اور آخر زمانے میں انہیں بعض ایسے مرض ہو گئے جس میں گھوڑے میں بیٹھ نہیں سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود بیٹھے رہے یہاں تک کہ ان کا مقصد حاصل نہ ہو جائے. اللہ اکبر. کبھی کسی نے ان کی نماز کو ضائع ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی روزے ضائع ہوتے ہوئے نہیں دیکھے، کبھی کسی نے گندی بات ان کی زبان سے نہیں سنی. اور ہر بار بڑے سنجیدہ ہوتے، عام طور پر بڑے سیریس ہوتے، بہت ہی کم مسکرایا کرتے تھے کیونکہ ایک ٹارگٹ ہے جسے اچیو کرنا ہے، اس کے لیے رات اور دن کھپا دیا تھا. اس لیے ہنسی زیادہ نہیں آتی تھی ان کے چہرے میں. ان کے بارے میں، ان کے اوصاف میں لوگوں نے بتایا. تو ہوا ایک ایسی ساتھیوں،
وہ جو ظالم تھا جس کا نام تھا ارنات، اس نے یہ پروگرام بنا لیا کہ اب سیدھے مکہ مدینہ پر حملہ کرے، کیونکہ تو صلح ہو گئی ہے، کوئی لڑائی نہیں ہوگی. تو اس نے اسٹریٹجی بنائی اور اس نے 300 بحری بیڑے یعنی سمندر کے جو کشتیاں ہوتی ہیں اسے اس نے تیار کیا اور چپکے سے سمندر میں یہ بڑی تیزی سے نکل گیا. اس کا ٹارگٹ تھا رابغ جائیں، رابغ سے مدینہ، مدینہ سے مکہ، اس کا یہ ٹارگٹ تھا. اور یہ خبر صلاح الدین ایوبی کو پہنچ جاتی ہے تو انہوں نے ایک زبردست مجاہد جن کا نام تھا حسام الدین لؤلؤ، انہیں کہا کہ جاؤ بھائی انہیں نپٹو. تو حسام الدین گئے، ان کے آنے سے پہلے انتظار کر رہے تھے، اور اس کے بعد گھمسان کی لڑائی ہوئی، ان ساروں کو ارسٹ کر لیا گیا. یہ جو ارنات تھا وہ بچ کے بھاگ جاتا ہے اور لگ بھگ 300 لوگوں کو قید کر کے صلاح الدین ایوبی کے پاس بھیج دیا گیا. اور صلاح الدین ایوبی نے ان 3 لوگوں کے ساتھ ایسا حشر کیا کہ دوبارہ کوئی غلطی کے بارے میں نہ سوچے. یہ تو بہت بڑی غلطی تھی. یہ حرمین پر نظر اٹھانا، بھائی بیت المقدس پر نظر اٹھایا تو ان کی حالت یہ ہے کہ راتوں میں نیند نہیں آ رہی ہے، تو حرمین پر نظر اٹھائے تو یہ تو بہت دور کی بات ہے. تو صلاح الدین ایوبی نے ان 300 قیدیوں کو 50-50 کے حساب سے بانٹا، اسلامی مشہور شہروں میں لے گئے اور سب کے سامنے ان 50 لوگوں کے سروں کو مارا گیا تاکہ پوری پبلک دیکھے، معلوم ہو کہ اگر ہمارے مقدسات میں اگر کسی نے نظر ڈالا تو اس کے ساتھ یہی حشر ہوتا ہے. تو خطرناک ان سے صلاح الدین ایوبی نے ریونج لیا. لیکن یہ جو ارنات تھا اسے اتنا غصہ آیا کیونکہ وہ سمجھ رہا تھا کہ اس کا یہی پلان ہے، کوئی نہیں جانتا، چپکے سے کام ختم کر لے گا. لیکن صلاح الدین ایوبی کی جو جاسوسی جال تھی اور یہ سازشوں کو سمجھنے کے لیے جو ان کے ساتھ جو افراد تھے، ان کا یہ کھیل ہوا کہ انہیں پہلے ہی پوری خبر پہنچ گئی اور انہوں نے بالکل انہیں روند کر رکھ دیا. ارنات بھڑک گیا، وہ بہت غصہ آیا، اور اس کے بعد جب 300 لوگوں کے ساتھ یہ جو سلوک کیا تو وہ دیوانہ ہو گیا. اور دیوانگی میں اس نے کیا کیا، اس نے اس وقت وہ زمانہ حج کا تھا تو بعض حاجی ان علاقوں سے مکہ جا رہے تھے، تو اس نے حاجیوں پر حملہ کر دیا، ان کے مال کو لوٹا اور ان کے بچوں کو، بوڑھوں کو، سب کو اس نے قتل کر دیا، جو کہ بہت ہی خطرناک جریمہ تھا. اور جب وہ مار رہا تھا تو اس نے حاجیوں سے کہا کہ کہاں گیا تمہارا محمد، چلو اسے پکارو، اسے کہو کہ آ کے تمہاری مدد کرے. یہ ساری باتیں صلاح الدین ایوبی کو پہنچی تو صلاح الدین ایوبی اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، وقت کے طاق میں رہتے ہیں. جب ارنات نے ان حاجیوں پر حملہ کیا تو صلح کو اس نے توڑ دیا، صلح ٹوٹ گیا تو صلاح الدین ایوبی کو اب حملہ کرنے کے لیے راستے ہموار ہو گئے. تو صلاح الدین ایوبی نے سارے عالم اسلامی میں ندا لگائی اور لگ بھگ 30,000 کی مضبوط لشکر انہوں نے تیار کیا اور جاسوسی بیڑے ایسے پھیلائے کہ پل پل کی خبر ان کے پاس پہنچتی تھی، اور بڑی آسانی سے انہوں نے اپنے دماغ میں حطین کے معرکے کا نقشہ بنا لیا کہ حطین کا معرکہ ایسے ہی ہونا چاہیے. اور جو نقشہ انہوں نے ذہن بنایا اسے انہوں نے جس انداز سے ایگزیکیوٹ کیا، یہ صلاح الدین ایوبی کر سکتے ہیں عزیز ساتھیوں. تو ہوا یہ کہ صلاح الدین ایوبی وہ چاہتے تھے کہ انہیں کھینچ کے عیسائیوں کو، جیسے معلوم ہوا کہ ان کی تیاری ہوئی تو انہوں نے بھی تیاری کی ہے نا، پورے طاقت کو جھول دیا. اور یہ اتنے سیریس ہو گئے، انہیں معلوم ہو گیا کہ اب فیصلہ کن معرکہ ہونے والا ہے، کیونکہ مقابلہ صلاح الدین ایوبی سے ہے. انہیں معلوم ہو گیا کہ کچھ بہت ہی بڑا ہونے والا ہے. تو انہوں نے پتہ ہے کیا کیا، انہوں نے اپنے ساتھ اس بار صلبوت کو لایا. صلبوت کہتے ہیں وہ صلیب جس میں عیسیٰ علیہ السلام کو چڑھایا گیا تھا. یہ ان کے پاس محفوظ تھا، یہ ان کے لیے بہت ہی مقدس تھا. یہ جب بھی لے کر چلتے انہیں کامیابی ہوتی تو یہ صلبوت لے کے میدان میں آ گئے اور سارے عالم اسلامی میں نعرہ لگا دی اور پورے پادری میدان میں اتر گئے. سبوں نے لوگوں کو دین کا نام کہہ کے سب کو ریکروٹ کرنا شروع کیا. کہا جاتا ہے کہ ان کی تعداد 70,000 سے زیادہ تھی اور بڑے مضبوط انداز سے یہ لوگ آئے ہوئے تھے. اور اس کے بعد ہر جو ہے پادری اپنے لوگوں کو لگے آگے چلتا، ہاتھ میں بائبل ہوتا اور صلیب لے کے آگے بڑھتا تھا، اور جھنڈے میں وہ صلیب کا نام تھا اور دور دراز وہ صلبوت رکھ کے اس کے نیچے بادشاہ کھڑ گیا. اس انداز سے ان کے لشکر کی تشکیل ہوئی اور یہ لوگ وقت مقرر پر آئے. اب یہ لڑائی ہوئی عزیز ساتھیوں 583 580 پر 3 583 ہجری میں یہ لڑائی ہوئی. رجب کا مہینہ تھا اس وقت یہ لڑائی ہوئی. اب جیسے ہی صلاح الدین ایوبی میدان میں پہنچ گئے، انہیں پہلے سے معلوم تھا کہ انہیں کہاں کھینچنا ہے. تو صلاح الدین ایوبی سیدھے گئے ایک تبریہ نامی ایک علاقہ جہاں پر ایک چھوٹا سا کیسل، چھوٹا سا قلعہ تھا. وہاں پر یہ جو ریمونڈ تھا وہ اس کی حکومت چل رہی تھی. سیدھے گئے، اسے انہوں نے بسیج کر لیا، محاصرہ کر لیا. اور جیسے ہی محاصرہ کر لیا انہوں نے وہ ریمونڈ کی بیوی اور بچوں کو ارسٹ کر لیا اور محاصرہ کر گئے. اور عیسائیوں کو بڑا تعجب ہوا کہ بھائی چھوٹا سا کیسل ہے،
یہاں پر جا کے صلاح الدین ایوبی نے کیوں کیا؟ اور بعد میں معلوم ہوا کہ وہاں پر بچے عورتیں زیادہ ہیں. تو اب یہاں پر بیت المقدس کے اندر اختلاف شروع ہو گیا کہ کیا ہم جائیں طبریہ پر حملہ کریں اور وہاں سے ان لوگوں کو بچائیں یا پھر کیا کریں؟ اب دیکھیے یہاں پر ایک جو بادشاہ جس کا نام تو لوزیان تھا، اور ریمود اتفاق سے وہ قلعے کے اندر نہیں تھا اس وقت، تو بادشاہ کے ساتھ تھا، اور ایک دوسرا آدمی جس کا نام بلبان تھا. یہ تین بڑے سردار تھے. یہ تینوں آپس میں بیٹھے. ان لوگوں نے کہا کہ کیا کریں؟ تو لوزیان اور دوسرے لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم جائیں گے طبریہ میں جو لوگ محاصرہ کیے ہوئے ہیں ان پر حملہ کریں گے، وہاں سے انہیں مار بھگائیں گے. تو ریمون نے کہا، یہ حالانکہ جو ریمون تھا لڑائی کے ایک زمانے میں اس نے صلاح الدین ایوبی سے اتفاق کر لیا، آ کر اس نے منت سماجت کی کہ جب آپ بڑا حملہ کریں گے میرے علاقے طرابلس کو چھوڑ دیجئے، یہاں پر حملہ مت کریے، میں آپ کے ساتھ پورے رائلٹی کے ساتھ رہوں گا، لائلٹی کے ساتھ رہوں گا. اس نے اتفاق کیا تھا. لیکن یہ گیا جب ان لوگوں کے ساتھ بیٹھا، انہوں نے اسے دھتکارا تو اس نے اس معاہدے کو توڑ دیا. یہ خبر صلاح الدین ایوبی کو پہنچ گئی. اب یہ تینوں بادشاہ بیٹھے ہیں، یہ آپس میں گفتگو کرے. اس میں ریمونڈ نے کہا کہ دیکھو میں صلاح الدین ایوبی کا رگ رگ سے واقف ہوں، وہ اس طرف گیا ہے، اسے معلوم ہے کہ کیسل جو ہے طبریہ کا کوئی بڑا نہیں، اس میں اس نے پوری طاقت کو جھونکی ہے، تو اس میں کچھ دال میں کالا ہے. ہم اور آپ کو تیار ہو جانا چاہیے. میری رائے یہ ہے کہ ہم طبریہ نہیں جائیں گے، دیکھیں گے وہ کیا کرتا ہے، دیکھیں گے وہ کیا کرتا ہے. اور صلاح الدین ایوبی نے وہاں سے جھوٹی خبریں پھیلائی کہ فلاں کو عرض کر لیا گیا ہے، فلاں کو توڑ دیا گیا ہے، بستی کو جلا. حالانکہ کچھ نہیں کیا لیکن خبریں پہنچائی. تو یہ لوگ جب خبریں سنے تو یہاں کا جو لوزیان جو تھا وہ بے صبر ہو گیا. اس نے کہا کہ نہیں اب ہم کو نکلنا ہے. رومن نے کہا کہ بھائی صاحب نہیں ویٹ کریے، یہاں پر کچھ دال میں کالا ہے. لیکن یہ دوسرے جو تھے انہوں نے نہیں مانا. تو ایک وقت مقرر پر یہ تینوں لوگ اپنے لشکروں کو لے کے وہ طبریہ کی طرف جانے لگے. اب طبریہ کا نقشہ آپ اپنے دماغ میں بٹھا لیجئے. طبریہ ایریا ہے، اس کے سامنے ایک چھوٹا سا کنواں ہے جسے کہتے ہیں حطین. اس کنویں کا نام ہے حطین، جہاں بہت ہی میٹھا پانی ملتا ہے. اب یہ جو حطین ہے اس کے سامنے ایک سمجھیے کہ بہت بڑی وادی ہے، دو بڑے پہاڑ ہیں، اس کے بیچ میں علاقہ. یہ پہاڑ جنگلات ہیں اور بیچ میں راستہ ہے، اور اس طرف ایک چھوٹا سا کنواں ہے جسے توران کا کنواں کہتے ہیں. اب ان لوگوں کو طبریہ آنا ہے تو ایک ہی راستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. تو طبریہ میں ہنگامہ مچایا تو ان عیسائیوں کو انہوں نے کھینچا. تو یہ عیسائی نکلے، آگے بڑھے، پورے زور و شور سے آئے، اور توران کا جو کنواں تھا وہاں پر انہیں پانی پینا چاہیے تھا، لیکن جوش و جذبہ ان خبروں کی وجہ سے اتنے بھڑکے ہوئے تھے کہ پانی بھی پینا ضروری سمجھا. وہ اپنے قافلوں کو لے کے آگے بڑھ گئے. 60,000 سے زیادہ ہیں. اور جیسے ہی وہ آگے بڑھے، جیسے ہی پہاڑ کے حدود میں داخل ہوئے، پہلے جو تھا ارنات تھا، وہ اپنے ساتھ لوگوں کو لیا ہوا ہے، بیچ میں بادشاہ لوزیان، اس کے پیچھے بلیان ہے نا. یہ تینوں لوگ اپنے اپنے لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں. لگ بھگ ہر آدمی کے پاس 20-20 ہزار کی لشکر ہے. اب دونوں پہاڑوں کے درمیان یہ لوگ آگے بڑھ رہے ہیں. یہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ بھائی صاحب خبر پہنچ رہی ہے کہ اس کی تعداد 30,000 کی ہے، آگے جائیں گے، وہاں حطین کے آس پاس ان کا پڑاؤ ہے، انہیں ہم مار گرائیں گے. اب جب ان لوگوں نے جیسے ہی پہاڑ کی حدود میں داخل ہوئے، لوگوں کو دوڑایا چیک کرنے کے لیے کہ بھائی ان کا لشکر ہے کہ نہیں. لوگ آ کے کہنے لگے وہاں کوئی لشکر ہے ہی نہیں، طبریہ میں کوئی محاصرہ ہے ہی نہیں، طبریہ تو کھلا ہے. اب یہ لوگ راستے میں داخل ہو گئے. انہیں پتا چلا کہ بھائی یہاں پر کچھ ہمارے ساتھ خطرناک دماغ کا کھیل کھیلا جا رہا ہے. تو انہیں سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کریں. اور جیسے یہ پہاڑوں کے حدود میں داخل ہوئے تو وہاں پر صلاح الدین ایوبی، جو تاریخ میں پہلی مرتبہ جنہوں نے گوریلا فائٹ کو انٹروڈیوس کیا، گوریلا فائٹ کے انداز میں لڑائی شروع کی. گوریلا فائٹ کیا ہوتا ہے؟ اچانک ایک چھوٹا سا طبقہ، چھوٹی سی ٹولی نکلے گی، شب خون مارے گی اور اس کے بعد چھپ جائے گی، مارے گی چھپ جائے گی، مارے گی چھپ جائے گی. اس قسم کی لڑائی کو گوریلا فائٹ کہتے ہیں. تو ہوا یہ کہ جیسے یہ لوگ داخل ہوئے تو پہاڑوں سے تیر برسائے گئے. پتہ نہیں چل رہا کہ کون برسا رہے ہیں. پہاڑوں سے گھمسان کی تیر. اور بعض مورخین کہتے ہیں کہ یہ پہاڑوں سے جو تیر برسائے گئے، اور اس وقت جو ہے سمر کا جولائی کا مہینہ تھا، تو آپ وہ فلسطین میں سب سے زیادہ گرمی پڑتی ہے. یاد رکھ لیجئے تل اویو ہے دنیا میں سب سے گرم بستی ہے. وہاں پر سمر میں ٹیمپریچر 54-53 ہوتا ہے نارمل. دنیا میں سب سے زیادہ ٹیمپریچر یہیں پڑتا ہے تل اویو میں، جو آج کل یہ اسرائیل میں ہے. تو یہ فلسطین کا یہاں سب سے زیادہ گرمی پڑتی ہے. تو جولائی کا زمانہ تھا. تو جیسے صبح ہوا تو یہ لوگ آگے بڑھے تو گرمی تپش کی ہے. پہلے سے انہوں نے پانی نہیں پیا ہے. اب انہیں پانی پینا ہے تو آگے حطین میں پانی پینا ہے. پیچھے آئیں گے تو پیچھے تو مشکل ہے، اوپر سے تو برسا رہے ہیں. تو ایسے تیر انہوں نے برسائے کہ تھوڑی دیر کے لیے ان لوگوں کے لشکر کو رات محسوس ہونے لگا. رات محسوس، اتنے تیر
گھمسان کے تیر جو برسائے گئے. یہ پورا جو راستہ ہے جو کئی کلومیٹر کا ہے, وہاں پر ان لوگوں کو چن چن کے مارا گیا. ان کی جو 60,000 65,000 کی لشکر تھی, ان میں کئی لوگ پتہ ہی نہیں چلا, دیکھتے ہی دیکھتے انہیں مار دیا گیا. لیکن انہوں نے مقابلہ کیا, وہ بھی تیاری سے آئے ہوتے, انہوں نے مقابلہ کیا. لیکن 2 خطرناک غلطیاں ان سے ہو گئی. ایک یہ کہ انہوں نے پیچھے سے کنویں میں پانی نہیں پیا, اور یہ پہاڑ کی گھاٹیاں ہیں جس میں چلنا آسان نہیں, گھوڑوں کے ٹاپوں میں درد شروع ہو جاتا ہے, زیادہ نہیں چل سکتے, گھاٹیاں ہیں. اور یہ جو حملہ ہو رہا ہے اوپر سے ہو رہا ہے, نیچے جو ہے وہ مقابلہ نہیں کر سکتا. انہوں نے اس تعلق سے سوچا بھی نہیں. اور ریمونڈ نے کہا کہ میں نے تم لوگوں سے کہا تھا کہ بھائی صاحب یہاں پر کچھ ٹریپ بچھایا جا رہا ہے, لیکن تم لوگ نہیں مانے. صلاح الدین ایوبی نے بھڑکایا تو تم بھڑک گئے. اب دیکھو پھنس گئے. وہ تو چیخ رہا تھا, لیکن کیا کریں, اب تو پھنس گئے. اوپر سے جو ہے تیر برسائے جا رہے ہیں, اس کے بعد تو گھاٹی ہے, اور اس کے بعد خطرناک دھوپ برداشت نہیں ہو پا رہا. اب اس کے اوپر سے دیکھیے صلاح الدین ایوبی نے, چونکہ پہاڑ تھے, وہاں کے جھاڑوں کو کاٹ کاٹ کے بڑے بڑے بنڈلز بنا لیے گئے تھے. ان بنڈلوں کو جلا کے اوپر سے ڈال رہے نیچے, پورے علاقے کو جلا دیا. اور پہلے سے گرمی, اب اس کے اوپر یہ جلا دیا, دھواں. اب یہ لوگ جو شب خون مار رہے ہیں ان کی بڑی تعداد نہیں ہے, مار کے وہ لوگ نکل جا رہے ہیں, جلا کے نکل جا رہے ہیں. اور کئی کلومیٹر کا فاصلہ, اس میں اوپر سے دھوپ, دھواں, یہ آگ, پیاس, گھاٹی. ان لوگوں کی حالت بہت ہی خراب ہو گئی. اور بڑی مشکل سے جب انہیں معلوم ہوا کہ سامنے حطین کا کنواں ہے, وہ سمجھ رہے تھے کہ صلاح الدین ایوبی کی لشکر وہاں ہوگی. یہ لوگ دوڑے بھاگے وہاں پر پانی پینے کے لیے, لیکن پانی کہاں سے پی سکتے ہیں, وہاں سے پھر لشکریں نکل آئی. وہاں پر انہیں جو ہے پیاس دھوپ میں اتنا بھگا کے مارا گیا. سبحان اللہ. ان کے جو 60,000 کی جو تعداد تھی, اس میں 30,000 کو ارسٹ کر لیا گیا اور 30,000 کو مار کے ختم کر دیا گیا. کوئی بچ کے بھاگا نہیں, سب کو ارسٹ کر لیا گیا. یہ جو 2 بھی اس میں جو بلیان جو تھا وہ پیچھے ہی کہیں ختم ہو گیا. یہ 2 بچے ہوئے تھے, کون, ایک ارنات اور اس کے بعد لوزنیان جو بادشاہ ہے بیت المقدس کا. ان دونوں کو ارسٹ کر لیا گیا, ان دونوں کو جو ہے پکڑ لیا گیا. اور اس کے بعد صلاح الدین ایوبی نے اور کھیل کھیلے, جس کی وجہ سے ان لوگوں کی حالت خراب ہو گئی. یہ تو سیدھے سیدھے ہتھیار ڈال کے بڑھ گئے. کہا کہ بھائی صاحب ارسٹ کر لو, مقابلہ نہیں ہو سکتا, پینے کے لیے پانی دے دو. تو صلاح الدین ایوبی نے انہیں کہا کہ بھائی سب کو ارسٹ کر لیا جائے, اور خطرناک کھیل کھیلا. ایک جگہ تو انہوں نے رہائی کے لیے دروازہ کھول دیا, تو بھاگ رہے تھے بچ کے. تو اس کے بعد پھر معلوم ہوا کہ وہاں پر اور بڑا ٹریپ ہے, وہاں پر اور بڑا ٹریپ ہے. پھر اس میں گرے, یعنی پگلا کے دیوانہ بنا کے ان لوگوں کو وہ مارا صلاح الدین ایوبی نے, جس کے بارے میں آج بھی وہ لوگ ریسرچ کرتے ہیں. کروسیڈرز وار, یہ یورپ کے اندر شاک مارنے والی بات ہے. کروسیڈرز, وار آف کروسیڈرز ہے نا, اس کے بارے میں خوب پڑھتے ہیں. انہیں صلاح الدین ایوبی کیا بلا ہے جانتے ہیں, آج بھی یاد رکھے ہوئے ہیں. انہیں معلوم ہے کہ بھائی صاحب یہ بھیڑ بھاڑ میں کوئی نکلے گا جو ہمارے پرخچے اڑا دے گا. تو صلاح الدین ایوبی کو خوب پڑھتے ہیں. لیکن ہم لوگ پڑھتے ہیں کسے ہیں, ہم لوگ خانوں کو پڑھتے ہیں. ہندوستان میں 3 خانے, انہیں ہم بہت پڑھتے ہیں, ہے نا. ان کے ہم فین ہیں. وہ ننگا ناچ ہم بھی ناچیں گے, وہ ہے نا وہ کرے تو ہم بھی کریں گے, اس کے گانے گائیں گے, ہے نا. ہمارے بچے گانا گاتے ہیں تو ہماری مائیں خوش ہو جاتی ہیں کہ واہ میرا بچہ جو ہے بڑا ترقی کر چکا ہے, اس نے 2 بول انگریزی میں بول لیے تو وہ سمجھتی ہے کہ اس کی جو ہے تربیت میں اس نے کامیابی حاصل کر لی. یہ ماحول ہے نا. وہ ہم کو پڑھ رہے ہیں اور ہم یہ کو بائز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. یہ ننگا ناچنے والے, یہ گندگی پھیلانے والے, ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. اللہ کے لیے حرکتیں مت کریے. ہمارے ہیروز, ریئل ہیروز انہیں پڑھیے, ان کے بارے میں جانیے, ان کے بارے میں بنائیے نا بھائی. فلم بنانے والے بنائیے, ان کے بارے میں بنائیے نا, پھر ٹھیک ٹھاک بنائیے, پراپر انفارمیشن کے ساتھ ان چیزوں کو بنائیے, ان چیزوں کو پروموٹ کریں. کرتے ہی نہیں ہم لوگ. ہم تو صرف انہی چیزوں کو لگے ہوئے. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ 3 مسلمان ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام فتح ہو گیا. ماشاء اللہ تبارک اللہ, ہم نے جو ہے بالی ووڈ کو فتح کر لیا, ہے نا. یہ پورے وہ گندے لوگ ہیں جو جنہوں نے لوگوں کو ٹھکا کے ان کے جیبوں کو کاٹا ہے. یہ ایک فلم کا 100 کروڑ لیتے ہیں, 200 کروڑ لیتے ہیں. یہ ہندوستان کے بھوکماری میں جہاں پر روزانہ لوگ بھوک کی وجہ سے 10,000 کی تعداد مر رہی ہے, روزانہ یہ جھوپڑ پٹیاں بڑی ہوتی جا رہی ہیں, اور روزانہ اور ہمارے یہ جو ہے آئی والے ہیں, انہوں نے تو کسر باقی نہیں رکھی. انہوں نے تو خوب ڈبا کے مارا ہے نا. GST ڈالا ہے. ہم ہندوستانی ہے نا پیور گدے ہیں, معاف کرنا لفظ مشکل سے بول رہا ہوں, سخت. ہم لوگ پیور گدے. وہ اس لیے آپ میں سمجھا دے رہا ہوں, وہ اس لیے کہ دنیا میں کوئی بھی پیٹرول کی دام اتنی نہیں دیتے, ہم لوگ دیتے ہیں. دنیا میں کوئی قوم اتنا ٹیکس نہیں دیتی جتنا ہم دیتے ہیں. آپ کہیں گے کہ بھائی یورپ میں تو 40% ہے, 40% ٹیکس ہے, لیکن وہ دیتا کیا ہے واپس؟ دیکھیے آپ, میڈیکل فری ہے, ایجوکیشن فری ہے, راستے فری ہیں, کیا کچھ نہیں. اگر کسی کے پاس نوکری نہیں ہے تو حکومت تنخواہ دیتی رہتی ہے جب تک نوکری نہ ملے. اب یہاں پر ہم سب کو کچھ دیتے ہیں اور اس کے بدلے ہمیں حکومت کیا دیتی ہے؟
ایسا سڑک جس میں آپ چلیں گے اگر عورت اس کے پیٹ میں بچہ ہے تو اس کی ہو جائے گی. ایسے روڈ جو ہے ہمیں ملتے ہیں, اور ایسی گندگی, ایسا ڈرینیج یہی مل رہا ہے. ایک طرف بہت ہی مالدار ہیں, ایک طرف اتنے غریب ہیں کہ کھانے کے لیے کھانا نہیں. یہ ہائیلی امبیلنس چل رہا ہے, اور لوگ دیکھ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ بھائی ایسا ہی چلے گا. اور اس کے بعد جو مالدار ہیں وہ جماتے جا رہے ہیں, اور سود کا نظام اس کے اوپر, جیسے یہاں پر یہ لشکر کو بیچ میں پھنسا کے اوپر سے آگ کے بنڈل گرائے گئے نا, وہی اوپر سے جو ہے سود کا نظام, پہلے سے مصیبت میں پڑے ہوئے, اوپر سے سود کا نظام ہے. تو ہم سب کے پرخچے اڑ گئے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہم ہندوستانی کیا ہیں, یہ پراپر گدھے ہم لوگ. ہم جیسے جو ہے صبر کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں ہے. اگر پیٹرول کا دام 200 روپے ہو گیا تو ہم لوگ دیں گے نہیں دیں گے, ضرور دیں گے. کوشش کریں گے بھائی کمائی کیسے بڑھائے. یہ نہیں پوچھیں گے کہ بھائی ہو گیا کیوں, اس کے لیے آواز اٹھائیں. اگر اس میں کا 10% بھی کسی ملک میں ہو جائے تو لوگ سڑک میں اتر جائیں گے. ہم لوگ ہے نا, ہمارے جو پولیٹیشین ہیں انہیں ہم لوگ ہمیشہ سے کیا سمجھائے, بادشاہ سمجھائے. دوسرے ملکوں میں وہ خادم سمجھتے ہیں, سرونٹ. عہدہ لیا تو اس کام کرو بھائی. اب ہم کیا ہیں, ووٹ ڈال کے کہتے ہیں کہ بھائی تو ہمارا بادشاہ ہے, اس کے پیچھے ہم چلتے ہیں, یہ جو کہے گا ہم کریں گے, ہے نا. اس لیے ہم ایک ہی لفظ میں بتا دیا کہ ہم لوگ گدھے ہیں. اب اس کے بعد تفصیل کیا بتاؤں, آپ سمجھ جائیے. تو عزیز ساتھیو, یہ جو ہے مصیبت ہے ہماری. بہرحال چلیے موضوع کی طرف آگے آئیے. تو صلاح الدین ایوبی نے گھما گھما کے ان لوگوں کے پرخچے اڑاڑیے. 30 عیسائیوں کو انہوں نے کر لیا, اور حطین کے معرکے کو اللہ نے ان سے بڑی آسانی سے اللہ نے جیت دے دی. آسانی نہیں, پورا پلان تھا, پہلے سے پورا نقشہ ان کے دماغ میں تھا, ان لوگوں کو کیسے کھینچے اور کیسے ہی نہیں مارے. تبریہ کا کیسل, کون سا بیوقوف بھی نہیں کہے گا کہ بھائی صاحب وہاں پر اتنا بڑا لشکر کھڑا ہوا ہے, وہاں تو 2-3 ہزار لوگ کافی ہیں, وہاں پر 30,000 کا لشکر کھڑا ہوا ہے, تو سمجھنا چاہیے ان لوگوں کو بیوقوف, نہیں سمجھے نہیں. تو میدان میں زبردست انہوں نے مار کھایا. اس کے بعد 30,000 کو ارسٹ کر لیا گیا, اور صلاح الدین ایوبی نے ان 30,000 کو بازار میں بیچا ان لوگوں کو. اور بازار میں جب یہ لوگ 30,000 کے تعداد گئی, بازار میں غلاموں کی تعداد کم ہو گئی, اور اتنے کم دام میں عیسائی یہ لوگ بیکے. لوگ ایک جوتا دے کے غلام لے جاتے تھے, ایک جوتا دے کے یہ غلام لے جاتے تھے. لٹرلی صلاح الدین ایوبی نے ان چیزوں کو پروموٹ کیا تاکہ معلوم ہو عالم اسلامی میں یہ کیا ہو رہا ہے ان ساتھ. اس کے بعد اب کون باقی ہے, ارناط باقی ہے. اور صلاح الدین ایوبی کو جب خبر پہنچی حاجیوں پر اس نے حملہ کیا, تو صلاح الدین ایوبی اس وقت بیمار تھے, اور اٹھ کے بیٹھ کے بولے اللہ کی قسم اس ظالم کو میں اپنے ہاتھوں سے ماروں گا, اس ظالم کو میں اپنے ہاتھوں سے ماروں گا. یہ انہوں نے پہلے وعدہ کیا تھا. اب وعدے کے برابر دونوں کو لایا گیا, ایک طرف لوزیان ہے اور ایک طرف ارناط ہے, اور دونوں کو سامنے بٹھا دیا گیا. صلاح الدین ایوبی کھڑے ہوئے ہیں, تو دونوں کی حالت دیکھ کر صلاح الدین ایوبی کو ترس آ گیا. بڑے نرم دل آدمی تھے. انہوں نے پانی اٹھایا, بادشاہ کو دیا, تو بادشاہ نے آدھا گلاس پیا, آدھا گلاس اس نے ارناط کو دے دیا. تو صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ میں نے تمہیں پانی پینے کے لیے دیا, یہ کس نے کہا کہ تم اس ظالم کو پانی دو, اسے پانی وانی کچھ بھی نہیں ملنے والا ہے نا, اور اس کے ساتھ میں الگ بات کروں گا. اور اس کے بعد بادشاہ سے کہا کہ ہم بادشاہوں کو قتل نہیں کرتے, ہم بادشاہوں کی عزت کرتے ہیں. یہ کہے کہ بادشاہ کو کھڑا دیا گیا, اور بادشاہ دیکھ رہا ہے. اور اس کے بعد صلاح الدین ایوبی ارناط سے پہلی مرتبہ بات کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ تو نے کہا تھا کہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا تو نے, اور کہا کہ آ کے مدد کریں. جان رکھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہوں میں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہوں میں, ان کے طرف سے کام کرتا ہوں میں, ہے نا. تیری یہ جرت کہ تیری گندی زبان میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لا رہا ہے. اللہ اکبر. ایسا کوئی آدمی پیدا ہونا چاہیے, لازم ہونا چاہیے. یہ وہ زمانہ آ گیا ہے. تو صلاح الدین نے کہا کہ تیری گندی زبان سے تو ان کا مقدس نام کیسے لے سکتا ہے. اور اس کے بعد ارناط جو تھا اسے کہا کہ دیکھ ایک ہی ایک ذریعہ ہے, مجھے بہت غصہ ہے اور میں نے وعدہ بھی کیا ہے, میں چاہتا ہوں کہ تجھے پھاڑ کے رکھ داؤں, لیکن ایک دروازہ تیرے لیے کھولتا ہوں, وہ یہ ہے کہ تو مسلمان ہو جا, بچ جائے گا. زبردستی نہیں, بچنا ہو تو زندگی چاہیے تو اسلام قبول کر لے. لیکن وہ تھا مغرور, وہ خطرناک کیتھولک قسم کا دماغ میں کچرا جمع ہوا انسان. اس نے صلاح الدین ایوبی کی اس پیشکش کو انکار کیا. تو صلاح الدین ایوبی نے ایک ایسا وار مارا جس کے ذریعے سے اس کا سر اڑ گیا, اور جیسے ہی سر اڑا تو خون کا بڑا چھینٹا وہ بادشاہ پر گرا, اور بادشاہ حدرنے لگا. کہا کہ بھائی صاحب انہوں نے جو ہے آنکھوں کے سامنے وہ تو حدرنے لگا. تو صلاح الدین پلٹ کے بولے کہ ہم نے کہا ہم بادشاہوں کو نہیں مارتے. یہ کہہ کے کہا کہ اسے بغل کے خیمے میں رکھو. اسے پوری عزت دی گئی, اور اس کے بعد اسے رہا کر دیا گیا. یہ ہوتا نہیں ہے تاریخ میں.
بادشاہوں کو جو بھی میدان میں پھنس جائے اس کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے، اگر انسان پڑھے تو سر پیٹ کر رہ جائے، لیکن صلاح الدین ایوبی نے اسے کہا کہ بھائی صاحب ہم تمہیں رہا کرتے ہیں، لیکن ان کی اس کے پیچھے بھی حکمت تھی. کہتے ہیں کہ یہ صاحب گئے بیت المقدس میں، کیونکہ حطین کے بعد ان کا ٹارگٹ بیت المقدس تھا، اور صلاح الدین ایوبی کی 25 سال کی لڑائی اس کا لب لباب یہ حطین کا معرکہ تھا. اس کے بعد آگے بڑھے بیت المقدس میں، وہاں پر ان لوگوں کی جرت نہیں ہوئی کہ وہ مقابلہ کریں، وہ سیدھے سیدھے صلح کے لیے آگے، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بیت المقدس کی کنجیاں دے دی. چند شروط کو صلاح الدین ایوبی نے مان لیا تھا. بیت المقدس میں کیسے شروط ہوئے، کیا کیا ہوئے، ایک الگ باب ہے، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں. تو یہاں پر حطین میں یہ جو ہوا، ارناط کو مار کے گرا دیا گیا، بادشاہ کو صلاح الدین ایوبی نے معاف کر دیا. اور اس کے بعد دو ایسے قسم کے جنگجو جو عیسائیوں کی طرف لڑ رہے تھے، ایک کا نام داویہ، دوسرے کا نام انتصاریہ، ان دونوں گروپس کو لایا گیا اور ان دونوں کو پبلکلی قتل کیا گیا، کیونکہ یہ لوگ اصل میں لڑائی کی جڑ یہی تھے. تو ان لوگوں کو مار کے ختم کیا گیا. اس طریقے سے ساتھیوں حطین کا معرکہ ختم ہوا. اس میں اور بھی بہت ساری خوبیاں تھیں، بہت ساری باتیں ہوئی، لیکن وقت ساتھ نہیں دے رہا ہے. اس کے بعد بیت المقدس کا دروازہ کھل گیا، اور یہ تاریخ میں نے آپ کو کیا بتایا، 583 583 بتایا. تو 585 میں 584 میں تقریباً بیت المقدس میں صلاح الدین ایوبی داخل ہوئے. کوئی جھڑپ نہیں، صلح ہوئی، اور عیسائیوں سے کہا دیا گیا ہر آدمی 1 دینار دے کے بیت المقدس چھوڑ دیں، جو رہنا چاہے وہ ہمارے پاس رہے گا، جزیہ دے گا، جو جانا چاہے دینار دے کے باہر نکل جائیں. تو اس طریقے سے پورے عیسائی یہودیوں کو باہر نکال دیا، اور اس کے بعد مسجد میں داخل ہوئے اور کہا کہ لاؤ اس ممبر کو، ممبر دمشق میں ہے، وہاں سے نور الدین زنکی کی ممبر کو لایا گیا اور باقاعدہ اسی جگہ رکھا گیا. اور اس کے بعد صلاح الدین ایوبی نماز پڑھی، اور اس کے بعد پوری مسجد کو انہوں نے پاک کیا، پوری مسجد کو پاک کیا. دوبارہ وہاں پر ائمہ لگائے، دوبارہ وہاں پر علماء لائے، دوبارہ مسجد کو انہوں نے ایکٹیویٹ کیا. وہ جب ایکٹیویٹ کیے تب سے یہ ایکٹیویٹ، اور یہ ممبر عزیز ساتھیوں 1969 تک تھا، 1969 تک یہ ممبر تھا. بعد میں یہودیوں نے 1969 میں انتفاضہ کے نام سے بہت بڑا ہنگامہ ہوا، جس میں یہودی و مسلمان دونوں طرف سے 5-5 ہزار کی تعداد مری. اس وقت انہوں نے بیت المقدس کو جلا دیا تھا، اور اس جلانے میں یہ ممبر بھی خاک میں پلٹ گیا تھا. تو یہ واقعات ہوئے. اس کے بعد دیکھیے عزیز ساتھیوں، مسلمانوں کے ہاتھ میں بیت المقدس واپس آ گیا. کل ملا کے 90 ایئرز کے بعد، 90 ایئرز تک بیت المقدس ان کے ہاتھ میں رہا. 90 ایئرز کے بعد صلاح الدین ایوبی نے اپنے پاس لے لیا. اس کے بعد سے مسلمانوں کے پاس تھا، یہاں تک کہ 1969 میں یہ لوگ جروسلم کے اندر بھی آ کے حاوی ہو گئے. تو ابھی 90 سال نہیں ہوئے، ابھی کتنے سال ہوئے، شاید 70 سال ہوئے. تو انشاءاللہ 90 سال تک کوئی نہ کوئی آ جائے گا. ابھی ان کی حرکتیں تو ایسے ہی بتا رہی ہیں، چونٹی کو پر پھوٹے تو موت کی نشانی ہے. تو ان کی ایسی حرکتیں ہیں، ہے نا. اللہ کرے کہ ان کی جو ہے پوری حرکتوں کو ضائع ہو، اور انہیں اللہ سبحانہ انہیں اجاڑے، اور یہودیوں کو برباد کریں، اور ان سے انتقام لے، مومنین کا انتقام لے. جس انداز سے مسلمان بچوں کو، عورتوں کو انہوں نے مارا، ظلم کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا انہیں بدترین بدلہ دیں، اور انہیں ذلیل و خوار کریں، اور ساری دنیا کو بتا دیں کہ مسلمان وہ لوگ ہیں جو انصاف پسند ہیں. مسلمانوں کا ہونا امن و امان کا پیغام ہے، مسلمان کا ہونا سکون، چین، اطمینان ہے. اور قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو ساری دنیا میں امن و امان پھیلاتی ہے. ان چند باتوں سے اپنی بات ختم کرتے ہیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں ہم جو بھی کہا، جو بھی سنائے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.